دیکھیں منیر صاحب، جس بھی فیلڈ میں آپ کو اتھارٹی ملے گی، آپ کو فیم ملے گا، آپ کو رسپیکٹ ملے گی، تو لوگ اس فیلڈ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. آزاد انسان ہونے کے ناطے ہم نے ایک دوسرے کو قید کر لیا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سوچ پہ، ہماری فکر پہ، ہماری زندگیوں کے اوپر تالے لگا دیں. ہمارے ہاں جو کانٹینٹ ہے نا، جو کتابی کانٹینٹ ہے، وہ بورنگ ہوا ہے، وہ انٹرسٹنگ نہیں ڈیولپ ہو سکا. سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہوئی ہے نا، وہ تھینکس ٹو دی فری لانسنگ انڈسٹری. یس، اس نے ایکچولی امپاور کیا. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کا نام ہو آؤ بات کریں. اس میں تقریر بین ہو، اور ہر وقت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو اس کا آخری جو خون کا قطرہ ہے وہ بھی میں چوس لوں. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب ٹیکسٹ پڑھتے ہیں آپ، ایک تو آپ کو یقین اس پہ زیادہ ہوتا ہے، آپ کا اعتماد اس پہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل. بولنے سے آپ کو اعتماد نہیں آتا. لے دے کے ہماری جو میکسیمم انٹرٹینمنٹ ہے وہ بٹ کڑھائی کھا لو جا کے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. کڑھائیوں سے تو دماغ آگے جا ہی نہیں سکا نا ہمارا آج تک. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنک ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی میری اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک موٹیویشنل اسپیکر کو انوائٹ کیا ہے میں نے. وہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بول سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا خدا دا واسطہ ہے معافی دے دو. لیکن ڈیفینیٹلی بہت سارے پلیٹ فارم کے اوپر 300+ جگہوں پہ بیٹھ کے انٹرویوز دے چکے ہیں، اور زیادہ تر ان کے جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ موٹیویشن کے اراؤنڈ ہی ہوتے ہیں. ویسے ایک فری لانسر بھی ہیں، PR جو ہے ایجنسی بھی چلا رہے ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے موٹیویشن والی سائڈ پہ آئے. بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں. ایک مصنف، ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک PR جو ہے پرسن کیسے اپنی لائف کو بیلنس کر رہا ہے. ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری ڈیٹیل میں ایک مزیدار سی پوڈ کاسٹ آج ریکارڈ کریں گے. السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. جی منیر صاحب، آئی ایم فل آف انجوائے. زبردست. میں انٹروڈکشن صحیح کرایا جی؟ علی عباس صاحب کا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. بالکل بہترین انٹروڈکشن. اچھا، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر کی بات آ جاتی ہے نا، دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی مقدس شعبہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس کو تھوڑا سا ذرا ابھی ڈرٹی گیم میں لے کے چلے گئے ہیں لوگ. لیکن حالانکہ یہ بہت ایک جو ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو موٹیویشن چاہیے لائف کے اندر. آگے جا کے اس پہ بات بھی کریں گے کہ وہ کس طرح سے پھر تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گئے لوگ یہاں پہ، کیوں اس کو تھوڑا سا ڈائریکشن اس کی چینج کر دی. علی بھائی، آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، کہاں پہ پیدا ہوئے، انیشیل لائف آپ کی کیسی رہی، کہاں پہ اسٹڈیز وغیرہ کی انیشلی؟ اچھا، میری دبئی میں میری پیدائش ہوئی تھی. اچھا. ہاں جی، اور دبئی کے میں نے کچھ اپنے بچپن میں نے وہاں پہ گزارا. پہلے 10 سال دبئی میں، پھر آخری اگلے 10 سال سیالکوٹ میں. اچھا. اور اب لاسٹ کوئی 25 سالوں سے میں ابھی لاہور میں، اور پھر اس میں بھی UK میں کچھ عرصہ، پھر واپس دبئی میں. بس اس طرح گھومتے پھرتے لائف گزر رہی ہے. ویری گڈ. تو دبئی کا ایکسپیرینس کیسا رہا جی شروع کا؟ کم ٹو وہ جو کہتے ہیں نا، یلا حبیبی کم ٹو دبئی، کیونکہ میرے بھی 10 سال دبئی میں گزرے ہیں. اچھا. تو وہ ایک بہت ہی مزیدار جگہ ہے. ہاں ڈیفینیٹلی مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا وہاں پہ، کیونکہ اسکولنگ ہے اور جو سسٹمز ہیں، صفائی کا نظام، اور خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر، وہ بڑا زبردست ہے. اور وہاں پہ ایک بڑی اچھی ہیلدی لائف اسٹائل آپ گزار سکتے ہیں. کس سال سے کس سال تک رہے ہیں آپ دبئی میں؟ جی 79 میں میری برتھ ہوئی. او خیر. اور 89 میں 89 تک پھر وہاں رہا میں. مطلب آپ تو ریت والے دبئی میں رہے ہوئے. ریت والا. جی بالکل. لیکن اس وقت بھی کافی ڈیولپ تھا، اور کافی ہم وہاں پہ انجوائے کیا کرتے تھے. موویز مجھے خاص طور بڑی یاد ہے، ہم سینما میں موویز بہت دیکھا کرتے تھے بڑے شوق سے. سمندر میں جاتے تھے، بیچ پہ جاتے تھے، صحراؤں میں جاتے تھے، اور کافی وہاں پہ لائف انٹرٹیننگ تھی. ریسنٹ وزٹ کب ہوا دبئی کا آپ کا؟ ریسنٹ میں 4 ماہ پہلے گیا تھا. 4 ماہ. تو کیا اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ 70s 80s کا دبئی اور آج کا دبئی جو ہے اس میں کیا ڈفرنس؟ دبئی کی خاصیت یہ ہے کہ دبئی ہر 10 سال کے بعد نا کوئی بڑا شفٹ لے لیتا ہے. ایسے ہی ہے. کیونکہ وہ اس کا ماننا یہ ہے کہ 10 سال پہلے جو لوگ آئے ہیں اور جو 10 سال کے بعد آئیں گے، ان کو ایک ہیوج ڈفرینس نظر آنا چاہیے، اور ویسے ہی کرتے ہیں. اور میں تو خیر جب ڈاؤن ٹاؤن ابھی بنا ہے کچھ عرصہ پہلے، اور جو باقی ان کے جو میوزیمز ہیں یا جو دبئی مال ہے وہ تو ریسنٹلی بنا ہے. میں تو ابھی کئی سالوں کے بعد میں گیا، اور مجھے تو انٹائرلی چینج لگا مجھے. ہاں، لیکن جس علاقے میں رہتا تھا وہ ویسے ہی ہے جیسے. کہاں رہتے تھے؟ میں نائف پارک. نہ کریں. جی نائف پارک. بالکل. نائف کا ایریا جو ہے ابھی تو خیر رہنے کے قابل نہیں، کیونکہ ابھی وہ زیادہ کمرشل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر وہاں پہ جو اس وقت بسیرا ہے وہ ان کا افریقنس کا ہو چکا ہوا ہے. تو اس وقت وہ مارکیٹ زیادہ الیکٹرانکس کے پوائنٹ آف ویو سے، خاص طور پہ موبائل وغیرہ، موبائل کی ایکسیسریز جو ہے نا، اس پوائنٹ آف ویو سے زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. جی بالکل. ورنہ ایک ٹائم تھا، آئی اسٹل ریمبر، میرے کزن کی وہاں پہ شاپ تھی نائف کے ایریا میں نا، تو جس کو کی منی کہتے ہیں، پگڑی پاکستان میں کہتے ہیں. وہ 3-4 لاکھ روپے اسٹوڈیو جتنے
شاپ کے سائز کی 4 لاکھ روپے پگڑی دے کے خالی کرا رہے تھے یہ افریقنس. جی جی. تو انہوں نے پورے کا پورا ایریا جو ہے نا ایک قسم کا سمجھ لیں دیکھیے کے انڈر. منیر صاحب یہ بزنس اسٹریٹجیز ہیں. جی بالکل. اور کیونکہ کچھ لوگ اگر آپ چند لوگ آئیں گے کسی مارکیٹ میں تو ہو سکتا ہے آپ اس کو مارکیٹ کو کیپچر نہ کریں. بالکل. لیکن اگر آپ 200-300 بزنس مین اکٹھے اس سوچ سے آئیں کہ اس پوری مارکیٹ کو ہم نے کیپچر کرنا ہے تو ایک دفعہ تو وہ انیشیل انویسٹمنٹ 4 لاکھ درہم کی وہ دے دیتے ہیں. لیکن پھر وہ ساری زندگی زیادہ کھاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور پھر ریٹ اپنی مرضی کا لیتے ہیں. لیکن دنیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یا تو فرسٹ موور ایڈوانٹیج جس نے لیا ہے جی اس نے اچھا پیسہ کمایا ہے, یا وہ لوگ جنہوں نے کوئی مونوپلی کریٹ کر دی ہے بالکل انہوں نے اچھا پیسہ کمایا. باقی تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ بس ان کی روٹی چلتی ہے بس, اور گزارا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی گاڑی ہوگی, 10 مرلے کا گھر ہوگا, گھر کا خرچہ چل رہا ہوگا, بچے اسکول میں جاتے ہوں گے, ایک سال میں کوئی ٹرپ ہو گیا, حج عمرہ ہو گیا, یہ لائف گزرتی ہے. بڑی سکسیس جنہوں نے حاصل کی ہے وہ میں نے ان کی جب لائف میں نے یہ دیکھا یا تو مونوپلی یا پھر انہوں نے کوئی فرسٹ موور ایڈوانٹیج لیا اسٹارٹ میں اور وہ گرو کر گئے. بالکل ایسی ہے. ابھی انفیکٹ اگر آپ دیکھیں جو آپ نے کہا جی 10 مرلے کا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو, حج ہو, سر اب تو مجھے لگ رہا ہے یہ بھی پاکستان میں خواب کی مانند ہی رہ گئی چیز, کم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھ لیں ابھی آپ عید پہ جو 800 ارب روپے کی شاپنگ ہوا کرتی تھی جی جی اور اس وقت 400 ارب کی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ انفلیشن کے حساب سے اس کا ریٹ لگا لیں تو اس کا مطلب ہے پچھلے سال کا اگر 800 ارب تو اس سال کا وہ تقریباً 250 ارب یا 300 ارب اس کو کہہ لیں آپ. اب اگلا جو ہے یہ دیکھیں اب بقرعید آنے والی ہے. ابھی آپ کو اس میں مزید اندازہ ہو جائے گا کہ جو انفلیشن ہے, جو غربت ہے, وہ کس حد تک پاکستان میں ہو گئی ہے کہ جیسے ہی وہ قربانی کے جانوروں سے اندازہ ہو جاتا ہے, اگر وہ زیادہ بکنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات لوگوں کے ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات زیادہ خراب ہیں. کہ بکرے کی پرائس کیا ہوگی؟ بکرے کا تو خیر میرے خیال سے سوچ ہی کوئی نہیں رہا. حصہ بھی اگر لوگ مینیج کر لیں تو میرے خیال سے یہ بھی بڑی بات ہوگی. بکرا تو چھوڑ ہی دیں, اس دفعہ تو جو حالات ہونے نظر آ رہے ہیں, بکرا تو کہے گا میں ہاتھ لگانے کے پیسے لوں گا آپ سے. بالکل ایسی. اچھا کہاں تک سر آپ نے اپنی اسٹڈیز جو ہیں دبئی میں کی؟ میں نے جی میں اسٹوڈنٹ ہوں ہیومن بیہیویئرس کا ماشاء اللہ, اور مجھے یہی شوق ہے اسپرچولیزم اور تصوف. اور میں یہ کیونکہ لگا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں مجھے میرا دل اس میں مزید اور آگے بڑھنے کو کرتا ہے. میں جتنا بھی پڑھ لوں مجھے لگتا ہے کہ میں نے کم پڑھا ہے, اور میں جتنا بھی میں پڑھ لوں یا جتنا بھی میں اس کو سیکھ لوں تو مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ میں ابھی بہت ہی جاہل ہوں. جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. سر یہ عاجزی آپ کی نہیں, عاجزی نہیں, بس میں آپ کو ٹرو فیلنگس بتا رہا ہوں آپ کو اپنی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے ایسے سمندر ہیں, بہت سارے ایسی گہرائیاں ہیں جس میں ابھی میں نے تحقیق کرنی ہے. اور پھر اسی بات کا مجھے مزہ آتا ہے کیونکہ جیسے میں کچھ پڑھتا ہوں یا سیکھتا ہوں وہ علم مجھے مور ٹریگر کرتا ہے. Very nice. اور پھر میں اس کو مزید حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مجھے کہیں بھی پتہ چلتا تھا کہ کہیں کوئی بابا موجود ہے, کوئی علم والا موجود ہے, کوئی علمی شخصیت موجود ہے, میں اپنے 1-2 دوستوں کو لیتا تھا, میں ان کے پاس چلا جاتا تھا. ان کے پاس جا کے ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق ان کے سوال جواب کرتا تھا اور ان کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارتا تھا. اور وہ بھی بڑا انجوائے کرتے تھے کیونکہ اسکالر کو ایک اچھا سننے والے کان جو ہے نا ان کی ضرورت ہمیشہ سے رہتی ہے. ایسی ہے. تو وہ بھی انجوائے کرتے تھے, ہم بھی انجوائے کرتے تھے. صحیح. تو آپ نے جب آگے دبئی سے پھر کہاں موو ہوئے؟ پاکستان آئے؟ دبئی سے پھر پاکستان. تو یہاں کے پھر آپ نے اپنی جو ہے اسٹڈیز کو پاکستان آئے, پھر میں نے یہاں پہ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا. اسٹڈیز مکمل ہو چکی تھی جب تک؟ اسٹڈیز مکمل ہو چکی تھی. پھر میں پاکستان آ کے میں نے ایکسپورٹ کا بزنس شروع کیا, اس میں نقصان اٹھایا. اور کیونکہ میں 2-3 سال پھر میں جاب کرنے کے لیے بھی چلا گیا. الحمدللہ ماربل میں نے جاب کی ایز اے ایڈمن اینڈ آپ سمجھے پرچیزر کی. وہاں پہ جو ماربل کمپنی تھی ایک, وہاں پہ کام کیا. اصل میں میری جو وہ 2.5 سال کی وہ جو میرا ورک ایکسپیرینس ہے اس نے مجھے بہت سکھایا, کیونکہ میں صرف 18 سال کا تھا جب میں چلا گیا وہاں پہ, اور میں وہاں پہ جاب کرنی شروع کر دی. بلکہ اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹ کا آپ نے بزنس شروع کیا اس میں لاس ہوا, تو یہ بھی ہمارے لسنرس کے لیے ایک سٹوری ہوگی, کیونکہ سکسیس سٹوریز ہر بندہ بڑے شوق سے شیئر کرتا ہے, فیلئر نہیں کوئی کرتا. اچھا میں نے نا کئی سال تک اپنے آپ کو یہ تسلی دی کہ اس وقت چائنا میں کام کرتا تھا لیدر کا اور گارمنٹس کا. اچھا. وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتا تھا. اس ٹائم ریٹ اچھا ہمیں ملتا تھا, لیکن سیم ایئر چائنا بھی آ گیا تھا اس بزنس میں, تو پھر ہمیں ریٹ نہیں ملنا شروع ہوئے, تو اس لیے وہ پھر بند کرنا پڑ گیا. لیکن میری 2-3 کنسائنمنٹ ایسی بھی تھی جو ریفیوز ہوئی, جو ریجیکٹ ہوئی کوالٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پہلے تو میں نے اس کو قصوروار ٹھہرایا
جو جہاں سے پروڈکٹ خریدی. اس کے بعد جب میں نے ریئلائز کیا اور انالائز کیا کھلے دل کے ساتھ, تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ میری ذاتی غلطی ہے. ٹھیک ہو گیا. لیک آف ایکسپیرینس کی لیک آف ایکسپیرینس نہیں تھا اس میں, ایکسپیرینس مجھے بہت تھا اس کام کا. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نالائکی تھی اور میرا کم محنت کرنے والا جو رویہ تھا وہ آڑے آیا. وہ میں نے بعد میں ریئلائز کیا. آپ نے سارا وینڈر پہ ریلائی کر لیا؟ میں نے وینڈر پہ ریلائی کیا, اور میں نے کیونکہ میں مال خود سے اپنے ہاتھوں سے چیک کر لیا کرتا تھا, مجھے اتنا ایکسپیرینس تھا. صحیح. تو میں نے اس کو نا صحیح طرح چیک نہیں کیا. اوکے. اور جب چیک نہیں کیا تو وہاں سے مال جو ہے وہ ہمارا ریفیوز ہو گیا, ریجیکٹ ہو گیا. تو وہ پیسے بھی پھنس گئے, پیمنٹ بھی پھنس گئی, وہ مسائل بن گئے. اچھا کئی سال تک میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا رہا کہ چائنا آ گیا تھا, وینڈر ٹھیک نہیں تھا یا پروڈکٹ والا ٹھیک نہیں تھا. لیکن پھر میں نے کہا کہ اپنے آپ سے سچ بولنا چاہیے. اس میں سراسر میری غلطی تھی. ٹھیک ہے. میں نے اس کو اگر چیک کیا ہوتا اچھے طریقے سے, ایک ایک پیس اپنے ہاتھوں سے, جو میں کرتا تھا کام پہلے, انسپیکشن پراپرلی نہیں ہوئی, ہاں وہ اگر میں کرتا تو ہو سکتا ہے میرا وہ بزنس جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہوتا اور مجھے اس میں نقصان نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے کیا سیکھا؟ اچھا وہاں سے میں نے یہی سیکھا کہ ایک تو کسی پہ اعتبار نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور کسی کو ایڈوانس نہیں دینا, کیونکہ میں نے ایڈوانس دیا, میری پیمنٹس جو ہیں وہ لیٹ ہو گئی, کیونکہ میں نے کنٹینر بک کروایا ہوا تھا, وہاں کا مجھے کرایہ پڑ گیا. اگر میں نے 20 تاریخ کا مال پہنچانا تھا, وہاں پہ 20 کو نہیں پہنچا سکا, تو میرا وہاں بھی کرایہ مجھے پڑ گیا. اور اس پہ میں نے اعتبار کر لیا, جو پارٹی تھی سیالکوٹ سے جو میں مال بنواتا تھا. ایک تو یہ غلطی ہوئی میری کہ اعتبار نہیں کرنا. دوسرا کہ مارجن ضرور رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے آپ کو کوئی ڈیڈ لائن دی بھی ہے, اس میں مارجن رکھ کے پھر آپ نے آگے چلنا ہے. تیسری بات کہ اپنے ہاتھ سے سارا کام کرنا ہے. صحیح. اگر یہ میں نے کام کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے مجھے نقصان نہ ہوتا. اچھا اس کے بعد پھر میں دبئی چلا گیا. صحیح. اور دبئی پھر میں نے الہبتور ماربل کمپنی ہے وہاں پہ جاب کی, اور میں نے وہاں پہ بہت انجوائے کیا لائف کو. کافی بڑا گروپ ہے الہبتور. الہبتور از دا بگیسٹ گروپ, ون آف دا بگیسٹ گروپ. کیونکہ اس میں ایک تو سب سے بڑی میری موج یہ تھی کہ جس دن میں دبئی انٹر ہوا, مجھے یاد ہے کہ 1 بجے میں پہنچا ایئرپورٹ پہ, 2 بجے میں آفس پہنچ گیا, اور مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کی حاضری آج سے شروع ہو گئی ہے. اچھا. اور میرا انٹرویو 5 دن کے بعد ہوا تھا, جسٹ بیکاز آف مائی فادر, کیونکہ میرے فادر اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. اچھا مجھے وہ روزانہ کہتے ہیں کہ تمہارا GM کے ساتھ انٹرویو ہوگا, تو میں بڑا گھبراتا تھا کہ یار انٹرویو میں کیا پوچھیں گے, کیسے بات کریں گے, مجھے تو انٹرویو دینا بھی نہیں آتا صحیح طرح سے. جب میں ان کے آفس میں انٹر ہوا, میرے فادر ساتھ ہی تھے. ہی واز ویری بزی پرسن, فیروز نام ہے ان کا, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, بڑے اچھے انسان تھے, ایران کے تھے. ہی واز ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری پرو ایکٹیو پرسن. اچھا میں ان کے ساتھ جب انٹر ہوا تو کہتے ہیں کہ دس از مائی سن علی. کہتے ہیں ہاؤ آر یو؟ فائن. کین یو اسپیک انگلش؟ میں نے کہا یس سر آئی کین اسپیک انگلش. تھینک یو سر. اوکے گو ورک. اس نے نہ زیادہ بات کی نہ موقع دیا. اس نے کوئی بات ہی نہ پوچھی مجھ سے, تم نے کیا کیا, تمہیں کیا ایکسپیرینس ہے. جسٹ ون کوشچن. دیکھیے ویسے 2 بڑے ایڈوانٹیج ہیں وہاں. میری دبئی کی اسکولنگ میری پہلے دبئی کی تھی, انگلش بولنی آتی ہو, اور عربک آپ کو بولنی آتی ہے. عربک پہ گرپ ہے ابھی میں عربک بول لیتا ہوں ماشاء اللہ. میں بالکل عربک بول لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بچپن میں ویسے عربک نہیں آئی. لیکن جب میں جاب کرنے گیا تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا عراق کا. اچھا اس کو انگلش نہیں آتی تھی. اچھا ہم دونوں نے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوتا تھا, میں اس کو انگلش کے ورڈز بتاتا تھا, وہ عربک کے ورڈ بتاتا تھا مجھے. تو جو پاکستانی جاتے ہیں ان کو 5-6 سال لگ جاتے ہیں سیکھنے میں. وہ ماحول پہ اثر. دیکھیں میں ابھی 10 سال میں میرا خیال ہے 3 سینٹینس کے آگے چوتھے پہ میں سیدھا کہتا ہوں ہمارے عربی انا نہیں میں تو انا کلو کلام عربی مالش. تو وہ میں کسی بھی عربک جو پرسن ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتا ہوں. اچھا ہو گئے 1-2 گروپ اور ہیں یہاں پہ عربک ماحول آج بھی ہے بائی دا وے. ہاں وہ مجھے اپنے عربی کے سکھاتا تھا, میں انگلش بھی سکھاتا تھا. میں نے 6 مہینے میں سیکھ لی. ویری نائس. تو وہ میرے لیے ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا. صحیح. اس کے بعد الہبتور میں کتنا عرصہ رہے آپ؟ الہبتور میں 2.5 سال میں نے کام کیا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر آگے کام موو کیا؟ پھر وہاں سے میں واپس آ گیا دبئی میں, پاکستان آ گیا. پاکستان آ کے پھر میں سوچتا رہا میں کیا کروں گا. تو میں کوئی 4-5 سال پھر اس ایریا اس عرصے میں بے روزگار بھی رہا. مجھے کام سمجھ کوئی نہیں آتا تھا. پھر بہرحال مجھے ٹریننگ کے حوالے سے فائز حسن سیال صاحب سے میں نے رابطہ کیا, ان سے ایک لیکچر اٹینڈ کیا ان کا. پھر مجھے یہ فیلڈ اچھی لگی. میں نے کہا اس فیلڈ میں گیپ ہے, یہ نیا کام ہے. جو موٹیویشنل اسپیکنگ کا جو ورڈ ہے نا, یہ 2015 کے قریب آیا ہے. جی. پاکستان میں 1980 سے ٹریننگ ہو رہی ہے. بلکہ جب میں 2010 میں فرسٹ ٹائم لنڈن گیا تھا, میں ڈیل کارنیگی انسٹیٹیوٹ گیا پروگرامنگ اٹینڈ کرنے کے لیے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان سے ہیں. میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ میں نے کہا جی میں ٹریننگس آرگنائز کرتا ہوں, میں ٹریننگ کوآرڈینیٹر ہوں وہاں پہ.
تو بڑی حیرانگی سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ٹریننگ ہوتی ہے پاکستان میں؟ اچھا. تو میں نے کہا جی پاکستان میں تو 1990 سے 85 سے کارپوریٹ سیکٹر میں ٹریننگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے بڑا حیران ہو کے ہمیں دیکھا نا. جیسے اگر ہمارے سامنے ذکر کیا جائے فلسطین کا, سیریا کا, افغانستان کا, عراق کا, تو ہمارے دماغ میں ڈفرینٹ پرسپیکٹو آتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ ہر وقت جنگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو بچے ہیں وہ سڑکوں پہ اور خیمے لگے ہوئے ہیں, اور جو وہ وہاں پہ جو لوگ گھروں سے بے گھر ہیں, کیونکہ ہمیں میڈیا یہ دکھاتا ہے نا. ایسے ہی ہے, ہماری پرسیپشن اصل میں میڈیا بناتا ہے. اور عقل مند انسان وہ ہے جو پرسیپشن پہ اعتبار نہیں کرتا, جو ریئلٹی کو سمجھنے کی اور اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ جب آپ چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ نظر نہیں آتی صحیح طرح. جیسے اگر آپ ادھر سفر کریں موٹر وے پہ, آپ کو نظر آئے گا کہ پانی آگے, جس کو سیراب کہتے ہیں. جیسے ہی آپ قریب جاتے ہیں وہ پانی ختم ہو جاتا ہے, لیکن آپ کی نظر آپ کو سچ بتا رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ دور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. کل میرے بھائی کا فون آیا مجھے, کہتے بھائی کہاں پہ, آسٹریلیا میں ہوتا ہے, کہتے بھائی کدھر ہو. میں نے کہا یار میں آفس جا رہا ہوں. تو ایک دم چونک کے بولا ہے آپ کیوں گئے ہو آفس, کیا ابو بھی چلے گئے آفس میں کیا؟ ہاں. تو کہتا ہے یار آپ نے نیوز وغیرہ نہیں دیکھی. میں کہا کیا ہوا ہے بھائی؟ میں کہا وہ تو میٹر سالو ہو گیا. کہتا نہیں یار آپ نیوز دیکھو, یہ ہو گیا. میں کہا بھائی آل چل سین. میں نے کہا انفیکٹ آج 5 دن کے بعد مجھے واپس لگا کہ لاہور بیک ٹو نارمل روٹین. تھوڑی ٹریفک ویفک کچھ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. میں کہا ایوری تھنگ از اوکے, تو اسٹے ریلیکس. کہتا ہے نہیں یار آپ نیوز دیکھو, ہمیں تو یہاں بیٹھ کے لگ رہا ہے کہ خانہ جنگی کے حالات چل رہے ہیں, دور سے دیکھ رہے ہیں, اور دکھایا بھی وہی جا رہا ہے نا. انفارچونیٹلی وہاں پہ جو میڈیا دکھا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا, تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دکھاتا ہے. ہمارا بھی یہی دکھا رہا ہے, ایسے ہی ہے. جیو لگا لو تو لگتا ہے جنگ چل رہی ہے ملک کے اندر, ٹھیک ہے, اور اے آر وائی لگا لو تو لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ سے نہ لائک کوئی ہے ہی نہیں اور خان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. بہرحال وہ ساری ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ آ جاتی ہے. تو یہ میڈیا بھی سارا جو اسی طرح سے چیزیں دکھاتا ہے. اچھا, آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر کے اندر جب ظاہر اسٹارٹ کیا, ایک بزنس شروع کیا, وہاں سے آپ کو ایک تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے, پھر آپ ایک پروفیشنل کریئر میں آئے, تو یہ بڑا ڈیفیکلٹ سے ایک جو نا سینیریو ہوتا ہے کہ آپ ایک سیٹ بیک سے نکلے ہیں اور آپ ایک پروفیشنل کریئر میں آ گئے. تو وہاں پہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا, اور خاص طور پہ جب اسی کمپنی میں آپ کے فادر ایک بڑی پوزیشن پہ ہو تو ایک بڑا پریشر ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ ہاں, مجھے بڑا مزہ آیا. میں کیونکہ وہاں پہ کام کرتا تھا اور میں دن رات کام کرتا تھا, مجھے بڑا شوق تھا نئے نئے ایکسپیریمنٹس کرنے کا, نئے نئے کام کرنے کا. وہاں پہ لیبر آتے تھی پٹھان, ان کو تقریباً 17 درہم پر ڈے ملتے تھے. اچھا. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا دیکھ کے. میں کہتا تھا یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے. میں ان کا 6 گھنٹے اوور ٹائم لگا دیتا تھا. اچھا, بغیر کی وہ کام 2 گھنٹے کرتے تھے تو میں ان کا 6 گھنٹے اوور ٹائم لگا دیتا تھا. تسی تے چنگی دبا کے کرپشن کیتی ہے. میں نے اس حوالے سے میں نے زندگی میں بہت کرپشن کی. جو فورمین تھا وہ سیریا کا تھا, وہ بڑا اچھا انسان تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو, اس نے 2 گھنٹے کام کیا, تم نے 6 گھنٹے لگا دیا. میں کہتا تھا مالش کوئی فکر نہ کرے, کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ اربوں ڈالرز کی کمپنی ہے, یہ 17 درہم کی اس کی تنخواہ, 600 درہم بنتی ہے, 1000 درہم تو بیچارے کے بنے. کیونکہ وہ ایسا ہوتا تھا نا کہ ہمارا آفس بند ہو جاتا تھا 7 بجے, تو 5 بجے تک جس نے کام کیا, جس نے 7 بجے آ کے کارڈ پنچ کر لیا, وہ تو 7 بجے ہو گیا. لیکن جب میں اگلے دن آتا تھا تو میں اپنے ہاتھ سے پھر لکھ دیا کرتا تھا کہ کتنے بجے آتا, کیونکہ میرے پاس اتھارٹی تھی. تو میں نے اس اتھارٹی کا وہاں پہ بے جا استعمال کیا. صحیح. میں نے کہا یار ان کے پیسے بننے چاہیے, یہ اتنی گرمی میں کام کرتے ہیں اور یہ ظلم ہے کہ 17 درہم آپ پر ڈے کسی لیبر کو دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ان کی جو وردیاں ہوتی تھی وہ جلدی خراب ہو جاتی تھی. ہماری کمپنی کا رول یہ تھا کہ ان کو آپ نے 1 سال میں 2 وردیاں دینی ہیں اور 1 شوز دینے ہیں, 2 ہیلمٹ دینے ہیں. اب ان کے جلدی خراب ہو جاتے تھے. تو میں ان کو کہتا تھا, وہ مجھے کہتے تھے سر ہمیں آپ 3 دے دیا کریں, کیونکہ وہ میں 3 کو نا ہم 2 بنا لیں گے اپنے حساب سے, تو ہم ذرا کمفرٹیبل رہیں گے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار آپ 3 لیں 4 لیں کوئی بات نہیں, آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھیں. صحیح. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہے ویسٹ میں, اور یہ عرب ریجن کے اندر. ویسٹ میں آپ دیکھیں جتنا آپ لیبوریس ورک میں جائیں گے اتنا آپ ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. جی جی. انفیکٹ یہ بڑا کامنلی بولا جاتا ہے یورپ کے اندر, تو جی ایک وائٹ کالر پراپر بڑی پوزیشن والا بندہ اتنا نہیں کما رہا ہوتا جتنا لیبر والا کما رہا ہوتا ہے. یہ ایک تھوڑی سی ڈسپیرٹی ہے اس عرب ریجن کے اندر. آپ دیکھیں نا, یہ عربوں کا نا, مجھے آج تک ان کی نا آئیڈیالوجی سمجھ نہیں آئی. ان کی ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ یہ ڈیسیژن نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا, ابھی اتنا بڑا آپ غور کیجیے گا, اس صدی کا جو سب سے بڑا فراڈ آپ کو نظر آئے گا اور جو سب سے بڑا پروجیکٹ ابھی تک ہوا ہے وہ $230 ارب لگے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے کس نے لگائے ہیں؟ کس نے؟ قطر نے. یہ اس کے اوپر فیفا پہ. جی ایسا ہی ہے بالکل. کیونکہ اب یورپین کو کوئی بھی عرب کنٹری کا کوئی بیوقوف چاہیے تھا. انہوں نے کہا یہاں تو ہمارے تو یہیں ہوتا ہی رہتا ہے, کسی کو بیوقوف بناتے ہیں. صحیح. انہوں نے ان کو آئیڈیا دیا, پھر کہا کہ آپ کے اتنے پیسے لگیں گے. اپنے سے وہ انسٹال کیے, بلڈنگس بنائی, ریسٹورنٹس بنائے, اور اس میں پارکس بنائے, اسٹیڈیمس بنائے, اس کی کنسلٹنسی دی, اور $230 ارب لگوا دیا ان کا. عربوں کے دماغ میں ایک چیز گھسی ہوئی ہے, بگیسٹ ٹالسٹ. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, بس لیکن اسی لیے یہ کبھی بھی فرسٹ ورلڈ میں نہیں آ سکیں گے. دیکھیں فرسٹ ورلڈ میں آپ دیکھ لیں وہی کنٹری آتے ہیں جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ, اور سارے ڈیسیجنس لائف کے ہیومنٹیرین گراؤنڈس پہ لیتے ہیں. یہ تو میں بالکل ایگری کروں گا. یہ تین جو پالیسیز جس نے اپنائی ہیں وہ فرسٹ ورلڈ میں آ جائیں گے. اب اندازہ کریں آپ کہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا قطریوں کا. انہوں نے کہا یار یہ تو لیبر کو اتنا ظلم کرتے ہیں, آپ ایسے ملک میں ہم کیوں جائیں. $230 ارب انہوں نے وہاں پہ لگا دیے ہیں, لیکن $5-6 ارب لگا کے انہوں نے صرف لیبر کو ان کا حق نہیں دیا, امپاور نہیں کرتے. تو میں کہتا تھا, لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں, یہ آپ رانگ یہ کر رہے ہیں, یہ مالک مائنڈ کرے گا اس بات کا, یا یہ فراڈ ہے, یا یہ کرپشن ہے. میں نے کہا یہ میں اپنے خدا کو نا خود جواب دے دوں گا. جو میرے سامنے 300 لیبر کام کر رہا ہے نا, اگر میں فراڈ کر کے, میں کرپشن کر کے, اگر میری وجہ سے ان کی سیلریز بڑھ جاتی ہیں تو میں خدا کو خود ہی جواب دے دوں گا. اگر کوئی سزا ملے گی تو میں خود ہی لے لوں گا. بہرحال جب تک میں یہاں پہ ہوں میں ان کو کمفرٹ میں رکھوں گا. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد آپ پھر ٹریننگ کے بزنس میں, ہاں اس کے بعد پھر میں اس کو بزنس کہہ سکتا ہوں میں. ہاں یہ تو میرا ہے ہی, تو مطلب پراپرلی بزنس بن گیا آپ کا. تو اس بزنس میں آنے کے لیے کوئی پراپر آپ نے بھی فارمل ٹریننگ وغیرہ کے پروسیس سے گزرے, یا بس؟ اچھا فارمل ٹریننگ دیکھیں اس کام کی, تو دیکھیں دنیا میں بلکہ پاکستان میں کچھ ایسے کام ہیں جن کی کوئی پراپر ٹریننگ ہے ہی نہیں. صحیح. اگر آپ نے اینکر بننا ہے دیر از نو پراپر ٹریننگ. اگر آپ نے کوئی جرنلسٹ بننا ہے تو دیر از نو پراپر ٹریننگ, تو ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں نا کامران شاہد ہیں یا مبشر لقمان ہیں, جو بڑے بڑے یہ بہت بڑے نام ہیں, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جرنلزم کا, لیکن انہوں نے بس خود سے سیکھا اور خود سے انہوں نے تیاری کی اور بن گیا. میں بھی ایسا ہی ہے, میں نے بھی ٹریننگ کو خود سے سیکھا. ٹھیک ہے. مختلف کتابوں سے, یوٹیوب سے, مختلف جو پاکستان میں ٹریننگز ہو رہی ہیں وہاں پہ. میں صبح منیر صاحب صبح 8 بجے نکل جایا کرتا تھا اور رات کو 10 بجے واپس آتا تھا. اور جہاں بھی کوئی بھی فلسفہ ٹریننگ, مذہب کا لیکچر, کسی قسم کا کوئی بھی لیکچر ہو رہا ہوتا تھا, کوئی ایگزیبیشن, کوئی جاب فیئر, ان کی پینل ڈسکشنز, میں وہاں چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور جا کے مجھے جو اچھا لگتا تھا میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا تھا, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا تھا. جن سے مجھے انسپائریشن ملتی تھی میں ان کو کہتا تھا کہ میں آپ سے آ کے بات کروں. تو مجھے کیوریاسٹی اتنی زیادہ تھی میرے اندر علم حاصل کرنے کی, وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے تھے. صحیح. اور میں سوال کرتا تھا, ان کو مزہ آتا تھا میرے ساتھ بات کر کے. مجھے کھانے بھی فری کھانے کو ملتے تھے, ٹریولنگ بھی میری فری ہو جاتی تھی, تو میں نے بڑا انجوائے کیا اس طرح. تو اس کو پھر جب آپ آگے لے کے چلے اپنے کریئر کے اندر, تو کوئی ایک پرٹیکولر ڈومین آپ نے پکڑی جس کے اندر رہتے ہوئے پھر آپ نے اس کو پروفیشن اپنا بنایا, یا مختلف اس کے اوپر؟ میں نے منیر صاحب یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ, کیونکہ 1990 میں یہ فیلڈ پاکستان میں متعارف ہوئی اور 2000 تک اس کو پیک مل چکی تھی. صحیح. اس وقت فائز حسن سیال صاحب اور مختلف جو اسپیکرز ہیں وہ اوپن سیشنز کیا کرتے تھے. صحیح. میں نے دیکھا کہ یہ ایک اچھا کانٹینٹ ہے جو لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اس سے پہلے جو کانٹینٹ پہنچا لوگوں تک وہ تھا شاعری. جی. مذہبی لیکچرز تو خیر شروع سے ہی ہیں, جب سے مذاہب آئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کامیڈی کے تھیٹرز, جی, اس طرح کا تھا ایک کانٹینٹ جو لوگوں تک پہنچتا تھا. بس اسی طرح کے تھے کانٹینٹ, یا کوئی میوزیکل شو ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کا. اچھا یہ کانٹینٹ میں نے جب اٹینڈ کیا, کیونکہ میں نے سارے اٹینڈ کیے ہوئے تھے, میں نے دیکھا کہ اس میں انسان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بالکل. اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے یہ ہر چیز آپ نے قسمت پہ نہیں چھوڑ دینی. اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو میرے نصیب میں تھا, جبکہ آج تک لوہے محفوظ میں جو لکھا گیا ہے کسی کو نہیں پتا بے شک کیا لکھا گیا ہے. تو آپ کو جب پتہ ہی نہیں ایک بات کا, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے یا ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ جو کچھ کانسیپٹس ہیں نا جو میرے بھی بڑے ویک سے تھے, میں نے دیکھا کہ یہ ایک اچھا کانٹینٹ ہے, یہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. پھر میں آرگنائزر بن گیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے آرگنائز کرنا شروع کر دیے اس طرح کے سیشنز, اور پھر میں نے فائز حسن سیال صاحب سے, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے, بابا عرفان الحق, بابا یا خان, جس کے پاس کوئی فروٹفل کانٹینٹ تھا,
میں ان کے ساتھ میں نے کام کرنا شروع کر دیا. اچھا, آپ کو اس چیز میں کبھی یہ محسوس ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری آڈینس ہے وہ اس پرٹیکولر ڈومین کو لے کے اتنی ریسیپٹیو نہیں ہے؟ یہاں تو لوگ انٹرٹینمنٹ کو لائک کرتے ہیں, یا مسالہ دار کوئی بھی چیز آ جائے اس کو لائک کرتے ہیں, پولیٹیکل نیوز کو کرتے ہیں, لیکن ایجوکیشنل کانٹینٹ کی اگر بات کریں تو آج بھی 2023 کے اندر بھی اس کی ویٹیج اتنی نہیں ہے جتنی باقی کانٹینٹ. اچھا, میں منیر صاحب اس بات کو نہیں مانتا, کیونکہ میں نے اس زمانے میں بھی جب یہ سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ فیس بک نہیں ہوا کرتے تھے, میں نے ہزار لوگوں کے بھی سیشنز کروائے ہوئے ہیں. صحیح. لوگ سننا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کی انٹرسٹ کی بات کریں, لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹین بھی کر دیں اپنی کمیونیکیشن میں, اور لوگوں کو بور نہیں ہونا چاہیے آپ کی ٹاک سے. اگر وہ بور نہیں ہو رہے نا, آپ کی گفتگو میں اتنی جان ہے, اتنی ڈیپتھ ہے, اتنی طاقت ہے کہ آپ نے ان کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ کر دیا اور آپ تو ان کو پلیئر آئے, تو پھر میرے خیال سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کانٹینٹ کو بھی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ دیکھ لیں آپ, ابھی بھی جو لیکچرز ہیں جی, جو مختلف ٹریننگ سیشنز پہ ہوتے ہیں یا پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں جو سیریس ٹاپکس پہ ہوتے ہیں, ان کے ملینز ویوز بھی ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو ان کے ملینز ویو نہ آئیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آڈینس نہیں ہے, میرا صرف پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کریں نا بٹوین لیٹس سے پولیٹیکل ایک شو کے, ایک ہماری ایجوکیشنل پوڈ کاسٹ کے, تو یہاں پہ آپ کو بہت بڑا گیپ نظر آئے گا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا بھر میں آپ دیکھیں کہ سینما کی ٹکٹ آپ لے کے جاتے ہیں, تو آپ نے کبھی کسی کی پوڈ کاسٹ کی ٹکٹ کوئی آج تک لے کے نہیں آیا. ایسے ہی ہے. ایک بات, انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ دنیا میں ٹاپ پہ رہی ہے. آپ ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیں, آپ ایئر وائٹ ڈیجیٹل کے ڈرامے دیکھ لیں, اس کے 40 ملین ویوز آ رہے ہوتے ہیں جی, کیونکہ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ انسان کو مزہ دے رہی ہے. وہ اس کی نا جو اسٹوری ہے, جو اس کی پروڈکشن ہے, اس سے انسان نتھی ہو رہا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے اس کے مزے کا, اس کے پلیئر کا خیال کیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں جو اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے, اب لوگ اس کے لیے پیسہ دے رہے ہیں. ہاں جی, کیوں دے رہے ہیں لوگ پیسہ؟ کیونکہ وہ لوگ انٹرٹین ہو رہے ہیں وہاں پہ. صحیح. انٹرٹینمنٹ از آلویز آن دا ٹاپ کانٹینٹ ان دا ورلڈ. بالکل. پھر سیکنڈ کانٹینٹ جو آتا ہے وہ ریلیجیس اور پولیٹیکل کا آتا ہے, کیونکہ لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں, ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جی مرنے کے بعد میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں, اور جنت کی تلاش میں مذہبی کانٹینٹ سن رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا کانٹینٹ آ گیا پولیٹیکل, کیونکہ پولیٹیکل بھی سب کے سب اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. کوئی لائکنگ کی وجہ سے اٹیچ ہوتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ یار کیونکہ میری اب جو فیوچر ہے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے تو میں وہ دیکھوں گا, تو وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اس کا کوئی جو ایجوکیشنل کا نا کوئی 7واں 8واں نمبر آتا ہے انسان کی پرائرٹیز میں. اچھا, اس میں بھی کوئی سندیپ جیسے لوگ جو ہیں, یا جو قاسم علی شاہ جیسے لوگ ہیں, فائز حسن سیال جیسے لوگ ہیں, جنہوں نے ایک انٹرسٹ کریٹ کیا اپنے ٹاک میں, وہ کچھ لوگ کو زیادہ لوگ سننا شروع کر دیا. اور جو لوگوں کی گفتگو میں ذرا سیریسنس زیادہ ہے یا ان کی ہدایات زیادہ ہیں, وہ ذرا لوگ اس کو کم سنتے ہیں. مجھے لگا کہ پاکستان میں شاید میں کو بہت زیادہ اس طرح نہیں سنا ان لوگوں کو, لیکن مجھے جو پرسنلی فیل ہوا ہے نا, قاسم بھائی کی وجہ سے جو ہے اس ڈومین کو ایک اچھی خاصی ہائپ ملی. جی متعارف تو یہ فیلڈ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ 1990 سے اس فیلڈ میں کام ہو رہا ہے, لیکن اس فیلڈ کا کچھ نہیں پتا تھا, کیونکہ یہ فیلڈ میں کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کے لیے ٹریننگز ہوتی تھی. ایسے ہی ہے, بالکل. وہ ٹریننگز دیتے تھے. اچھا, نہ اس کی کوئی ویڈیو بنتی تھی, اور وہ بڑی سیریس ٹریننگ ہوتی ہے. میں نے بھی بہت سارے اٹینڈ کیے, تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا بس کمرے میں بند کر دیا. جی, وہی آپ کے لیے بس 6-7 گھنٹے کی اٹس اے سیریس میٹر. ہاں. اس کے بعد آپ نے اس کی کوئی ویڈیو نہیں, کوئی اس کی تصویریں آ گئی تو آ گئی. اس وقت دیکھیں نا آپ ایک لمیٹڈ لوگوں میں رہ رہے ہیں, اسی میں وہ ٹریننگ ہوئی, ختم ہو گئی, بس بات ختم. اس کے بعد انہوں نے کوئی اپنا فالو اپ سیشن کرنا ہو تو وہ کر لیا کرتے تھے. اب شاہ صاحب نے اس کو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ہی واز دا ویری فرسٹ پرسن جنہوں نے باقاعدہ کام کیا. ویسے پاکستان کی ہسٹری میں 2006 میں جو یوٹیوب فیس بک پہ جو پہلا لیکچر جو اپلوڈ کیا تھا وہ میں نے کیا تھا. اچھا. وہ فائز حسن سیال صاحب کا تھا, کیونکہ میرا یہ کانسیپٹ تھا اس وقت 2006 میں کہ یار یہ 1000 بندے کے لیے میں نے کام نہیں کرنا, یہ تو آ ہی گئے ہیں نا. ہاں بالکل, اب پھیلائیں اس کو. ہاں, اس کو پھیلنا چاہیے, اور پھیلنے کا طریقہ یوٹیوب تھا. کیونکہ میں ذرا تھوڑا پہلے سے یوٹیوب دیکھتا تھا, تو میں نے ان کا لیکچر اس پہ اپلوڈ کیا تھا. صحیح. لیکن بہت باقاعدگی سے نہیں ہو رہا تھا. جتنا منظم طریقے سے قاسم علی شاہ صاحب نے اس پہ ورکنگ کر کے, اس پہ واٹس ایپ کر کے, اس کے پھر وہ شارٹس بنا کے اس پہ ورکنگ کی, پھر یہ فیلڈ ہی متعارف ہو گئی. بالکل. پھر ان کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں موٹیویشنل اسپیکر بنوں,
کیونکہ آپ کو ایک سکسیس ملتی ہے نا جب کسی فیلڈ میں, جیسے اینکرز آتے ہیں. جی جی 2010 سے پہلے کسی کی خواہش نہیں تھی اینکر بننے کی, بالکل, کیونکہ پی ٹی وی ہوتا تھا. ہاں, اور پی ٹی وی کی اینکرز کی نہ اتنی زیادہ تنہائی تھی, نہ ان کی پذیرائی تھی, نہ ان کا ایک برانڈنگ تھی, نہ فیس تھا, نہ وہ کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ ان سے آٹوگراف یا تصویر کا کہتے تھے. بالکل, فیم بھی نہیں تھا, رسپیکٹ بھی نہیں تھی, لوگوں کا رجحان بھی اس طرف نہیں ہوا. ایسے ہی ہے. دیکھیں منیر صاحب, جس بھی فیلڈ میں آپ کو اتھارٹی ملے گی, آپ کو فیم ملے گا, آپ کو رسپیکٹ ملے گی, تو لوگ اس فیلڈ کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ فیم ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر ایک کو جو ہے نا شوق ہوتا ہے, ہر ایک کو چسکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی پیچھے چلے جائیں, یہ کووڈ کے بعد کچھ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر تھوڑا سا چینج ہوا ہے ملک کا بھی اور اوور آل بھی. ادروائز پہلے تو اگر آپ مثال کے طور پہ جیو میں کام کر رہے ہیں تو آپ اے آر وائی پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے, اے آر وائی پہ کام کر رہے ہیں ہم پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. اب یہ شاید انہوں نے, مجھے نہیں پتا انٹرنلی کو پالیسی چینج ہوئی ہے ان کی یا کیا ہوا ہے. اب تو یہ دیکھیں نا سب چینل اینکرز کے اپنے پرسنل چینل ہے. جی جی. اور شاید انہوں نے اپنی پوری لائف میں اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا وہ ایک سال میں یوٹیوب سے اور فیس بک سے کما رہے ہیں. سر یہ پہلے مالکان ان کو بلیک میل کرتے تھے جی کہ اگر تم نے ادھر ادھر گئے تو تمہیں میں نکال دوں گا. ہاں بالکل. اب اینکرز پتہ کیا کہتے ہیں, سر کب نکالنا ہے, کڈو تو صحیح. بیکاز دیر از اے بیک اپ. منیر صاحب زندگی میں جس کے پاس بیک اپ ہے وہ کبھی بلیک میل نہیں ہوتا, بالکل ایسے ہی, اور وہ کبھی فیئر بھی نہیں رہتا. تو یو آر ہیونگ اے بیک اپ. تو ان کو اب تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو ہم اس طرح سے مانیٹر نہیں کر پا رہے, ہاں بالکل, اس طرح سے ان کو ہم کھینچ نہیں پا رہے جس طرح سے پہلے کھینچ سکتے تھے. پنچھی کی طرح اس وقت. دیکھیں اب دیکھیں سافٹ ویئر ہاؤسز آ گئے. جی سافٹ ویئر ہاؤسز میں آپ کو پیرنٹس کی بھی دے رہے ہیں وہ یہ میڈیکل, جی جی جی, پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہے ہیں, بالکل, آپ کو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ وہ گیمز بھی رکھی ہوئی ہیں, سارا کچھ, وہاں پہ آپ کو مساج مشین بھی مل رہی ہے, وہاں پہ آپ کی تنخواہیں بھی ٹائم پہ مل رہی ہیں, بونس بھی مل رہا ہے. یہ کہاں سے اس نے کیا تھا یار منیر صاحب یہاں پاکستان میں, کبھی کیا تھا آج تک؟ یہ تو ان کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. وہ کیوں کیا؟ صرف ایک وجہ سے کہ ہمارے پاس رہیں. دیٹس اٹ. بالکل, بیکاز دے ہیو آپشنز, دے ہیو الٹرنیٹیوز. بالکل, آپ کسی سے اونچی بدتمیزی سے بات کر کے دیکھیں, نہیں کر سکتے آپ. وہ کہیں گے ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. سر آئی ٹی کے اندر تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ اس کیوں؟ ٹاپک پہ. بیکاز دے ہیو اپرچونیٹیز. جس فیلڈ میں بھی اپرچونیٹی ہوگی تو مالک جو ہے نا آپ کے ساتھ جھک کے بات کرے گا. ٹرو. آج تک 2000 پہلے سے کسی مالک نے جھک کے بات نہیں کی تھی کسی کے ساتھ. یہ غلام سمجھتے تھے ان کو. آپ نے بڑا پیارا ورڈ یوز کیا, سیٹ. سیٹ کلچر جو ہے نا وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہاں نہیں, گردن جہاں پہ مونوپلی ہے. نہیں علی بھائی ایک اور چیز ہوئی ہے. جی جی, سیٹ آج بھی سیٹ ہی ہے, لیکن گردن کا سریا تھوڑا میلٹ ہو گیا. وہ میلٹ ہوا کہ اپنی ان کو اپنا آپ چینج کرنا پڑا. بالکل ایسے ہی ہے سر. انہوں نے دیکھا کہ اگر ہمارا اب سلوک ان کے ساتھ بیہیویئر, ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ جو ایچ آر پریکٹسز دنیا میں چل رہی ہیں, اگر ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو میچ نہ کیا تو یہ چھوڑ جائیں گے ہمیں. صرف اس لیے آج آپ دیکھیے گا اگر تھوڑی سی یہاں اس سیکٹر میں انفلیشن ہو گئی, یہ اسی طرح پھر ان کا جو ہے نا وہ نکلے گا اندر سے سریا. اور اس میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہوئی ہے نا وہ تھینکس ٹو دا فری لانسنگ انڈسٹری. یس, اس نے ایکچولی امپاور کیا لوگوں کو. سر بہت امپاور کیا ہے, کیونکہ وہ اگر 2 لاکھ روپے کما رہا ہے فری لانسنگ سے, وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری ملازمت کیوں کروں, میں کیوں غلامی کی زندگی گزاروں, میں اپنے گھر میں بیٹھوں گا اور پیسے کماؤں گا, نہ میرا کوئی سیٹ ہوگا, نہ میری کوئی حاضری ہوگی, اور میری انکم بھی زیادہ ہوگی. تھینکس ٹو عمران خان. عمران خان نے کہا تھا ایک تقریر میں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ, آپ کو تنخواہیں بڑھانی چاہیے. یار کوئی شرم کی حد ہوتی ہے. خود ان کے 400 500 کنال کی بلڈنگز بن رہی ہیں, گھر بن رہے ہیں, اور ہر وقت روتے رہیں گے. ان کو شرم ہی نہیں آتی, ان کو شرم نہیں آتی. جب بھی امپلائمنٹ کی باری آتی ہے انکریمنٹ ہونے کی تو یہ رونے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا جی, ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, ہمارے یہ مسئلے, ہمارے وہ مسئلے. اور ہر وقت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو اس کا آخری جو خون کا قطرہ ہے وہ بھی میں چوس لوں. اس وقت 20,000 کے پاس ہے میرا خیال جو بیسک ویج ہماری ایز پر لا جو ہے 25,000 منیمم ویج. سر مجھے یہ بتائیں کہ 25,000 میں آج اگر آپ کے بچے کو صرف بخار ہو جائے نا, جی جی جی, تو خدا نخواستہ آپ کا 4 سے 5,000 ایک جھٹکے میں جاتا ہے. اور سر 25,000 بھی نہیں دے رہے. اتنے بے شرم لوگ ہیں اس وقت. خود سے ان کی اپنی دکانیں, اپنی فیکٹریاں 4 سے 5 گنا بڑھ گئی ہیں. بالکل. لیکن جو لیبر یا جو سٹاف ان کے پاس کام کر رہا ہے اس کی وہی حالت ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی, اور وہ اب ہے. کیوں یہ کیلکولیٹ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو لیبر ہے میرا یا یہ جو سٹاف ہے یہ زندہ کتنا پیسوں میں رہ سکتا ہے, بس
اس کو زندہ رکھو بس. سر اب تو زندہ والی کہانی بھی ختم کر دی نا. دیکھیں ایک تو تھوڑا سا انفارچونیٹ یہ ہے ہمارے یہاں کے ایک کمانے والا 6-6 7-7 کھانے والے. اب اس کی 25,000 30,000 اگر اس کی سیلری ہے, 50,000 بھی ہے, 50,000 میں 7 لوگ کیسے پلیں گے سر؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کی غم بھی اس کی لائف میں ہے, خوشی بھی اس کی لائف میں ہے. اس نے یہ جو انفلیشن کے حالات چل رہے ہیں اس کے ساتھ بھی لڑنا ہے. سر اپنی تجوریاں بڑھ رہے ہیں, پیسہ اپنا باہر بھیج رہے ہیں ہر وقت, کہیں نہ کہیں لنڈن, امریکہ, یورپ. میں تو روز جاتا رہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے وہاں پہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں اپنی. اور ہر وقت آپ نے کسی سیٹ کو, آپ بھی اتنے لوگوں سے ملتے ہیں, کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہتے ہوئے یار اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا پیسہ کما رہا ہوں. اس وقت آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں سب سے زیادہ انکم ہو رہی ہے اس وقت. سیٹ ہوں گے, میں بتا رہا ہوں. جی بتائیے. سیٹ کی اس وقت سب سے اولین ترجیح پتہ کیا ہے؟ جی جی, پاکستان سے ڈالر بائی کیسے جا سکتا ہے. یس بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اس وقت سب سے ٹاپ پرائیورٹی. اس کو ویزا نہیں چاہیے. ویسے تو سب سیٹوں کے بعد ویسی نیشنلٹیز ہیں, ہم سیٹوں کے خلاف بات نہیں کر رہے یہاں پہ, لیکن ایک کلچر کی بات ہو رہی ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو لوگ پرائیورٹی جس چیز کو سمجھا ہوا ہے نا کہ ڈالر یہاں سے باہر کیسے لینڈ کرانا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی پرابلم تو آئے گی. میں تو ایک بات کہتا ہوں علی بھائی, اس میں اپنے ارد گرد دیکھ لیں, آپ اپنے دوستوں میں دیکھ لیں, رشتہ داروں میں دیکھ لیں, میں دیکھ لوں, کسی کا لائف اسٹائل نیچے گیا ہے پچھلے 3 سال میں؟ ایک شخص آپ کو نہیں ملے گا, سب کا لائف اسٹائل اوپر ہی گیا ہے. کسی کے پاس کرولا تھی تو سویک آئی ہے, سویک والے کے پاس فارچونر آئی ہے, فارچونر والا V8 پہ چلا گیا ہے, 5 مرلے والا 10 میں شفٹ ہو گیا, 10 والا کنال میں چلا گیا. تو پھر لائف اسٹائل کہاں سے خراب ہوا؟ سر دیکھیے ہمارا نا سیٹھوں کا نا شیئرنگ نہیں ہے ان کے دماغ میں. یہ چاہتے ہیں جتنا پیسہ ہے نا صرف ہم کمائیں بس, باقی ہم کسی بھی امپلائی کو, کسی بھی اپنے لوگوں کو سکھی نہ رکھیں. یہ سافٹ ویئر انڈسٹری والے بھی میں نے آپ کو عرض کیا نا, وہ اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. بالکل. کیونکہ اگر آپ یہ تو اسٹاف مل ہی نہیں رہا, کیونکہ یونیورسٹی والے تو وہ اسٹاف ان کو جو ریکوائرڈ ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. بالکل. ہر سیٹ کو دیکھ لیں, اب HR مینیجر کو دیکھ لیں, وہ یہ روتے ہوئے نظر آئے گا آپ کو کہ یونیورسٹی سے ہمیں پھر 6 ماہ لگا کے اس کو پہلے ٹرین کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے وہ ہمارے قابل ہوتا ہے. اچھا علی بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کے اوپر کام بھی نہیں کیا جا رہا, اور یہ بہت زیادہ انٹرپرینورز آ بھی نہیں رہے؟ تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاکستان کے حالات ہیں نا, اس کو درست کرنے کے لیے لیفٹ رائٹ دیکھنے کی بجائے, گورنمنٹ کے آگے ترلے منتیں کرنے کی بجائے, اگر ہم انٹرپرینورز پیدا کرنے شروع کر دیں نا اس کنٹری کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. نہیں ہو سکتا. آپ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. میں آپ کو اس کی ریئل ٹائم ایگزامپل دیتا ہوں. میرے دوست ہیں انعام اللہ کھوسا صاحب, جی, فارماسیوٹیکل کا بزنس کرتے ہیں. صحیح. اور انہوں نے فارماسیوٹیکل کی ایک فیکٹری لگائی 2016-17 سے انہوں نے لگانی شروع کی. اس کے لمبے پروسیس ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تقریباً 17 سمجھ لیں یا 18 سمجھ لیں, بارہ 6-7 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. شیخو پور کے قریب لگائی. اب تک ان کا 20 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. اوکے. 20 کروڑ روپیہ. اچھا, اب 20 کروڑ روپے جب لگے تو ابھی تک ان کو اپروولز نہیں ملی, اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسپیکٹر آتا ہے یا جو بھی آفس کا آتا ہے کوئی گورنمنٹ کا محکمے سے, وہ ایک تو پیسے کھانے کے چکروں میں لیٹ کر رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں. اور لٹرلی وہ میں لاسٹ ٹائم ان سے مل رہا ہوں, وہ اب انتہائی فرسٹریٹڈ اور ڈپریسڈ ہے کہ 20 کروڑ روپیہ لگا ہو. سر 20 کروڑ روپیہ لگا ہو. اچھا, میں نے ان کو کیا کہا, اب کس طرح سے سوچتا ہے بزنس مین, میں خود بھی اگر ہوں, میں خود بھی یہاں پہ نہیں اس طرح کا کوئی انویسٹمنٹ کروں گا اپنے ملک میں. اگر لیٹ سپوز میرے پاس 20 کروڑ ہے, میں DHA میں 5 مرلے کے پلاٹ لوں گا, جو کہ مجھے پلاٹ اگر میں 2017-18 میں لیتا تو مجھے تقریباً 40 لاکھ کا ملنا تھا, 40-45, اور اس وقت وہ 1.5 کروڑ کا ہے. تو میری رقم جو ہے وہ ٹرپل ہو جانی تھی, یعنی کہ 20 کروڑ لگا کے اب تک میرے پاس 60 کروڑ روپیہ آ چکا ہونا تھا. صحیح. اور میں نے کتنی محنت کی منیر صاحب اس میں, سوئے آرام سے, میں نے کچھ کیا, میں نے سر یہ بھی بڑی محنت ہے نا کہ آپ نے بستر توڑا, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں آپ نے کیا نا. میں منیر صاحب صرف میں نے جس سے پلاٹ لیے, ایک دفعہ DHA کے آفس میں گئے, تصویریں کھینچی گئی, سائن ہوئے, وہ فائلیں لا کے میں نے بینک کے لاکر میں رکھ دی. دیٹس اٹ. یہ ہوا میرے ساتھ. اب میں 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد اس کو میں ٹرپل اماؤنٹ کر کے بیچ سکتا ہوں ود آؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, کوئی حاصل نہیں. اچھا, اس کے بدلے انہوں نے کیا کیا, پہلے زمین خریدی, پھر کنسٹرکشن کی, پھر 60 لوگ ہائر کیے, فارماسسٹ ہائر کیے, ڈاکٹرز ہائر کیے, اور ان کو پھر کیمیکلز امپورٹ کیا, اس کا سسٹم بنایا سارا نا, دن رات محنت کی. حاصل کیا ہوا, 20 کروڑ روپیہ ابھی ان کا اس وقت ڈمپ ہے. 1 روپیہ بھی وہاں سے انکم نہیں آئی. صحیح. تو ایسے ماحول میں پاکستان میں کون بزنس کرے گا, اور وہ کیوں بزنس کرے گا؟ چلیں انہوں نے تو بزنس کر لیا, اب یہ اپنی بزنس کمیونٹی میں یہ جب بات کرتے ہوں گے, یا جو ابھی یہ لوگ بات سن رہے ہیں, تو وہ کیا کوئی بزنس کرے گا؟
نہیں. اب سنیں اگلی بات, یہ ڈپریس ہے اور اب یہ سوچ رہے تھے کہ میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں یا میں کسی اور ملک میں. آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ ڈالرز اس وقت پاکستان سے جو لوگ باہر لے کے جا رہے ہیں, اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ ون ونڈو آپریشن دیں, جیسے انڈیا کرتا ہے, جیسے تمام یورپینس کرتے ہیں, جیسے عرب کنٹریز کرتے ہیں, کہ جو لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں وہ تو ان کو کھڑے ہو کے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی آئیں پلیز ہمارے ملک میں آپ انویسٹمنٹ کریں. اچھا, اب دو میں آپ کو زاویے بتاؤں گا. اس بزنس میں دن رات کھپائی اور پیسہ ڈمپ, دوسرے بزنس میں زیرو کھپائی اور بہت پیسہ آ جائے گا. اگلی بات اب سنیں, یہ بزنس جو ہے وہ پاکستان کی اکنامکس میں اس نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا. بالکل. زمین آپ نے خریدی پر مہنگی ہو گئی, آپ نے بیچ دی. کسی ایک شخص کا بھی روزگار لگا اس بزنس میں؟ نہیں لگا. آج کے جو حالات خراب ہونے میں بہت بڑا کردار اس کا. یس, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا, دوسرے بزنس میں 60 لوگوں کو آپ نے روزگار دیا. جی. اس کے بعد اس کا جو پورا منی سرکل ہے وہ ایک اکانومی سرکل میں پاکستان کے ایڈ ہوا. اینڈ بائی دا وے دیٹ از اے ڈائریکٹ امپلائمنٹ. یس. انڈائریکٹ تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ انوالو ہوں گے. اب کون بزنس کرے گا ایسے ماحول میں پاکستان میں؟ اچھا, یہاں پہ تھوڑا سا نا میں واپس جاؤں گا اپنے کویشچن کی طرف. جی. ہم نے بزنس کو اور ایک انٹرپرینیور کو مکس کر دیا. میں بات کر رہا ہوں انٹرپرینیور کی. انٹرپرینیور میرے نزدیک کون ہے جو پرابلمس, چھوٹے چھوٹے ایشوز کمیونٹی کے اندر پکڑے, ان کا حل پرووائڈ کرے. بزنس مین جو ہے نا علی بھائی, وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے پروفیٹیبلٹی کیا ہوگی, میرا اس کی ROI کب مکمل ہوگی. سب انٹرپرینور بھی یہی سوچتا ہے. کوئی بھی بزنس پروفٹ کے بغیر رن نہیں چلتا. بالکل ایسے ہی. NGO تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کہیں سے ایڈ آنا ہے, فنڈ آنا ہے. یو ہیو ٹو ارن منی. بالکل ایسے. آپ اس کو انٹرپرینور کا ذرا ایک فیشنی ورڈ سمجھ لیں آپ, ہے کہ وہ ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, گیپ کو اینالائز کرتا ہے, جیسے سنیل مج نے کیا. انہوں نے گیپ آئیڈینٹیفائی کیا کہ پاک ویل میں فراڈ بہت ہوتے ہیں ادھر. میں بلکہ پچھلے دنوں سنیل مج صاحب سے ملا بھی. میں نے کہا آپ کا نا اس قوم پہ بہت بڑا احسان ہے. آپ لوگ جو ٹھگتے تھے نا لوگ, ان کو یہ جو جاتے تھے شو رومس پہ, خراب گاڑی دے دیتے تھے, بعد میں پتہ چلتا تھا گاڑی کہ خراب آپ نے پرچیز کر لی ہے. تو آپ نے ڈائریکٹ بائر کو اور سیلر کو ملا کے آپ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. rosie.pk ایک ویب سائٹ ہے جو لوگوں کو بڑی اس نے سہولت دی, HR مینیجرز کو بھی اور لوگوں کو بھی, جاب سیکرز کو, کہ آپ یہاں پہ آ کے CV رکھیں اور جس نے بھی کوئی CV پک کرنی وہ پک کر کے. لیکن سر میں اس پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. جس طرح آپ نے بات کی پاک ویلز کی, نو ڈاؤٹ ون آف دی بیسٹ ماڈل ہی ہیز کریٹڈ ان پاکستان. اس کا بھی اب کرائم جو ریشو ہے نا وہاں پہ زیادہ آرگنائز ہو گئی ہے. The real objective was to connect the end user and buyer. اب کیا ہو گیا ہے, وہ 99% شو روم والے بیٹھ گئے آ کے وہاں پہ. یہ تو ہوتا ہے, وہ گاڑی گھر کھڑی کر دیتے ہیں. گاڑی گھر کھڑی کرے گا, چمکا چمکو کے اس کو کہے گا لے جناب, ڈاکٹر لگائے گا, ساتھ انجینئر لگائے گا, ریٹائرڈ آرمی آفیسر. دیکھیں میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میرے دوست ہیں منیب صاحب, وہ لاسٹ 2-4 سال پہلے انہوں نے ایک گاڑی پرچیز کی, سٹی کر رہے تھے, 15 لاکھ کی ان کو مل رہی تھی آئی گیس. تو میں نے کہا یار آپ نا پاک ویلز نے اس کا ایگزامن کروا لیں. اچھا, انہوں نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ جینون ہے, سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا. جیسے ہی انہوں نے ایگزامن کیا, 2000 روپے لیے اس کے, انہوں نے ہر ایک چیز بتا دی کہ ٹائر اتنے خراب ہیں, انجن اتنا لگا ہوا ہے, اس کی 2 سائڈز جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہیں. ہاں صحیح ہے. اچھا, وہ بھی بندہ سامنے کھڑا تھا, بائر بھی سامنے کھڑا تھا, وہ سیلر بھی سامنے کھڑا تھا. اب اس کی وائف آ کے کہتی ہے ہاں یہ ایک دفعہ تھوڑی سی لگ گئی تھی مجھ سے. لیکن اس حد تک تو اس نے آپ کو سہولت دے دی نا. دیکھیں ماڈل میں وہی کہہ رہا ہوں, بہت پیارا ماڈل ہے, خوبصورت ماڈل ہے, اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ود پیریڈ آف ٹائم ریزالو بھی کیا ہے. وہ تو دیکھیں ایسے تو ہوگا, وہ اب ڈیلرز آ گئے ہیں, یہ جو بھی ہے وہ ہے ٹھیک ہے, سہولت ہے, زمین.com ہے. اس طرح کے انٹرپرینورشپ مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ گیپس فل کرتے ہیں, جیسے میں نے خود یہ گیپ فل کرنا چاہتا ہوں. چلے میں نے کبھی بات بھی نہیں کی, یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں سب سے پہلی دفعہ بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے منیر صاحب کے پاکستان میں فرسٹریشن, اسٹریس, انزائٹی بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ ہے. اب میں نے سوچا کیوں بڑھ رہی ہے. میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ لوگ اپنی دل کی بات کر سکیں, کمیونیکیٹ کر سکیں. ہو کیا رہا ہے, آپ مذہبی لیکچر میں چلے جائیں, آپ کو تقریر سنا دی جاتی ہے, آپ چلے جاتے ہیں. آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کا دیکھ لیں, تقریر سنتے ہیں آپ گھر چلے جاتے ہیں. آپ کوئی سیاسی جلسے میں چلے جاتے ہیں, آپ کو تقریریں سناتی ہے. اتنا سناتے ہیں اس قوم کو, اتنا سنایا گیا ہے, اتنا سنایا گیا ہے کہ حتیٰ کہ یہ قوم سن ہو گئی ہے سن کے. نہ سر لے تو جو بریانی اور نان کھائے ہیں وہ تو ساتھ ملتے ہیں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ سننے سے نا آپ کو ایک حد تک نالج ملتا ہے کسی بھی فیلڈ کا. نالج کی نا 7 سٹیجز ہیں.
سن کے ملتا ہے آپ کو. پھر جب آپ کویسچن کرتے ہیں, پھر جب آپ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, جب آپ اس کو پریکٹیکلٹی میں لے کے آتے ہیں, جب آپ اس پہ ڈیلیور کرتے ہیں, جب آپ کو کویسچننگ آتی ہے آگے سے, یہ ایک پورا پروسیس ہے ایک ٹھوس نالج حاصل کرنے کا. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کا نام ہو آؤ بات کریں. اس میں تقریر بین ہو, کہ تقریر نہیں کرنی, اور اس کے نا 6 رومز ہوں جس پہ لکھا ہو ہسٹری, فلاسفی, جس پہ لکھا ہو آرٹ اینڈ کلچر, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ لکھا ہو, جس پہ لکھا ہو موویز کی اگر آپ نے ڈسکشن کرنی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے کر سکتے ہیں, پھر بزنس آئیڈیاز, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. یہ 6 کمرے ہونے چاہیے. اچھا, جس بندے کے ساتھ ابھی آپ کے رات کے لیٹس سپوز شام کے 4 بجے ہیں, آپ یو آر گیٹنگ بور, آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی سے بات کروں, تو وہاں پہ آپ جائیں اس ادارے میں اور دیکھیں کہ آپ کے 6 کمرے ہیں, آپ کا انٹرسٹ کا کمرہ کون سا ہے. آپ وہاں چلے جائیں گے, آلریڈی لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے, میٹ نیو پیپل, اور بات چیت کریں, ڈسکشن کریں, فلاسفی پہ کریں, ریلیجن پہ کریں, آپ مووی جس نے دیکھی اچھی اس پہ کریں. ایک کمرہ ہو خاص طور پہ جو میرا بڑا شوق ہے ٹریولنگ اینڈ ٹورزم کا ہو کمرہ, اس میں ہر کوئی شخص اپنی ٹریولنگ اور ٹورزم کی سٹوری شیئر کرے. 6 لوگ بیٹھے ہوں, آپس میں بات چیت کریں, گپ شپ لگائیں, جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کرے. ہمارا نا کتھارسس منیر صاحب نہیں ہو رہا. بالکل, پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے. لے دے کے ہماری جو میکسیمم انٹرٹینمنٹ ہے وہ بٹ کڑھائی کھا لو جا کے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کڑھائیوں سے تو دماغ آگے جا ہی نہیں سکا نا ہمارا آج تک. تو یہ ایک انٹرپرینورشپ ہے, بلکہ یہ اگر کوئی بھی کرنا چاہے تو میں اس کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں. بہت اچھا آئیڈیا ہے. اب دیکھیں مجھے نا یورپ میں اس دفعہ ایک چیز نظر آئی, میں ایون سویڈن میں بھی دیکھا, جرمنی دیکھا, یہ چیز اوسلو میں مجھے نظر آئی, ایون یہ ترکی میں بھی مجھے نظر آئی, استنبول میں. اس کو ہیومن لائبریریز کا نام بھی دیا گیا ہے. بالکل. یہ جو میں نے جو وہاں پہ آبزرو کیا, جو سینٹرل ہے نا ان کے, وہاں پہ بڑے بڑے میدان ہیں, میگا سائز کے, جہاں جو مطلب اتنے بڑے ہیں کہ 50,000 1 لاکھ لوگ ہوسٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ. اب میں نے پوچھا یار یہ کیا ہے, مجھے یہ جگہ جگہ ایک چیز نظر آ رہی ہے اور یہ کامن ہے پورے اکراس یورپ. تو مجھے پتا چلا جی کہ یہاں پہ کوئی بھی ان کا پروٹیسٹ کرنا ہے, کوئی کلچرل ایونٹ ہے, جس طرح ہمارے یہاں جس کو ہم اتوار بازار کہتے ہیں کہ جو ان کا بھی جس طرح کے سمر آ رہا ہے, سمر میں بہت سارے فیسٹیول ہوتے ہیں, تو ان فیسٹیول میں ان کے ارد گرد سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے کیوسک لگ جائیں گے. تو اس طرح کی جگہ انہوں نے بنائی ہیں. اب وہ پورے میدان کے اندر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ان کے, یہی آپ والا جو کانسیپٹ, وہ گروپ بن جائیں گے. جائیں آپ جا کے اپنی مرضی کا فلیور پکڑیں, وہاں پہ بات چیت کریں, کچھ بھی کرنا ہے کریں. تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہو گئی آپ کی, اور ایک آپس میں کمیونٹی بلڈنگ بھی ہو گئی. تو یہاں ہمارے یہاں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے نا. پہلے ایک ٹائم میں یہاں پہ کانسرٹس وغیرہ ہوا کرتے تھے, یا کوئی بہت ہوتے تھے, میچز وغیرہ مشرف دور مجھے یاد ہے مجھے. بالکل. اب چلیں میچز دوبارہ تھوڑا سے بحال ہوئے, ہے ہی نہیں. دیکھیے میچز بھی نا اگین دیٹ از ون وے ٹریفک. ٹرو. آپ دیکھیں جب آپ کے دل کی بات سنتا نہیں نا کوئی. دیکھیے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ اس قوم کو کندھا چاہیے. بالکل. اپنی بات سنانے کے لیے. صحیح. پیرنٹس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, آپ کے دوستوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. آپ ٹیچنگ میں جب آپ اسکول یا یونیورسٹی کالج جا رہے ہیں, آپ سوال کریں تو آپ کو سنب کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ. ہاں بالکل, مجھے زیادہ پتہ ہے, میں پڑھا رہی ہوں نا, مجھے پڑھانے دیں آپ. یعنی کہ ہر چیز تو دیکھیں نا اس قوم پہ تھوپی جا رہی ہے. تو جب کتھارسس ہوگا, جب آپ کے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوں گے, اب دیکھیں نا کتنا مزہ آیا کہ کوئی اپنی لنڈن کی سٹوری سنا رہا ہے, جیسے آپ مجھے اپنی ناروے کی سٹوری سنا رہے تھے, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. میں ناروے کبھی نہیں گیا, یورپ میں نے اور دیکھا ہے لیکن ناروے نہیں گیا میں. کسی نے کوئی اچھی مووی دیکھی ہے, وہ اپنی مووی کی سٹوری سنا رہا ہے کہ یہ مووی آپ بھی دیکھیں, بڑی زبردست ہے. لرننگ اس قدر آپ کی لرننگ ہوتی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. یس. دیکھیے اب میں گیا ہوں, مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا یار آپ کیوں گئے تھے, کیا پایا وہاں پہ, کیا کھویا. میں نے کہا یار میں نے جو ان کے کلچر کو آبزرو کیا ہے نا, میرا اس وقت دماغ خراب ہوا ہے یہ چیز سوچ کے کہ یار وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے, ہم بھی. جی. میں ایک یہاں پہ نا, میں آف ایئر تو بولا ہے بہت دفعہ, یہ شاید برا بھی کچھ آن ایئر بھی بول دیتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے پوچھے نا کہ یار 2-4 سینٹینس میں بتاؤ کہ کیا ہوا ہے. جی. میں نے کہا یار وہ لوگ ہیں صاف پانی کی مچھلی, اور ہم معذرت کے ساتھ گندی نالی کے کیڑے والی زندگی گزار رہے ہیں. یس. اور یہ حقیقت ہے. آپ کو کمپیریزن سے پتہ چلتا ہے. سر آپ یقین کریں گے, میں گیا ہوں ابھی, جیسے گھر گئے ہیں تو بھائی نے وہاں پہ جو مطلب جیسے بیٹھے 1-2 منٹ تو بھابھی میری پانی لے کے آئی ہے, پتہ کہاں سے؟ جی. ٹیپ واٹر. اینڈ آئی گاٹ شاکڈ. انہوں نے اتنا صاف رکھا ہوا ہے کہ وہ بھی پی سکتے ہیں. انہوں نے بتایا اور ساتھ پھر انہوں نے بولا بھی ظاہر ہے اب ہم یہاں پہ مطلب منرل واٹر اور سارا وہی والا سین ہم تو پی نہیں سکتے نا اپنی ٹوٹی کا پانی. تو انہوں نے بتایا کہ
बी कंफर्टेबल, ये मिनरल वाटर से ज़्यादा प्योरीफाइड है यहाँ पे। वो क्लेम करती है नॉर्वे की गवर्नमेंट कि कोई भी आपको जो शेल्फ वाटर मिल रहा है, जो बॉटल वाटर मिलता है आपको, उससे ज़्यादा ये प्योरीफाइड है। एंड दे मेक श्योर कि आपके घर में भी पहुंचे वो प्योरीफाइड। तो सर इससे ज़्यादा भी आप क्या चाहते हैं? और ठीक है, हर तरह से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, एक साफ माहौल आपको दिया जाता है, आपको आज़ादी है कि आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें चाहे प्राइवेट में पढ़ें। ठीक है, यहाँ पे हम सोच सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है, उनकी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, हमारी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनकी पॉजिटिव है, हमारी, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बात करूँ एक कॉमन जो एक इंसान को अल्लाह ने ना आज़ाद पैदा किया है ना, आज़ाद इंसान होने के नाते हमने एक दूसरे को कैद कर लिया है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोच पे, हमारी फिक्र पे, हमारी जिंदगियों के ऊपर ताले लगा दिए। अब जिस तरह आपने बात की मोटिवेशनल स्पीकर की, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट के अंदर मोटिवेशनल स्पीकर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अनफॉर्चुनेटली मोटिवेशनल स्पीकर ने थोड़ी सी जब डायरेक्शन चेंज की, वो डायरेक्शन क्या हुई, हमें नक्शे पकड़ा दिए, बिल्डिंग बनाना नहीं सिखाया। सही, हमें मोटिवेट तो कर दिया मोटिवेशनल स्पीकर ने, बहुत अच्छी बात है, हर एक को जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए, लेकिन हल नहीं दिया गया। हमें सिर्फ एक स्टोरी सुना के मोटिवेट कर दिया, अब वो अवाम पागल हुई फिर है। अवाम मोटिवेटेड है, बच्चा कहता है जी मैं तो टाटा बना दूंगा, इन्फोसिस बना दूंगा, सिस्टम्स लिमिटेड बना दूंगा। कैसे नहीं बता रहा। बात ये है कि जिस शख्स को बिल्डिंग बनानी आती है वो कभी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनता। आप देख लें, बड़ी खुली बात कर दी है सर। मैं तो खुली बातें करता हूँ, पाकिस्तान में एक भी बिलियनियर नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर। आप मुझे बता दें, दिन रात मेरा तो हर तमाम उठना बैठना हर वक्त ही इनके साथ है, एक भी नहीं, देयर इज नॉट अ सिंगल जो कि बिलियनियर हो। विद योर ड्यू परमिशन, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दे ऑल आर मंजन सेलर? नहीं, आप इनको देखें, मंजन सेलर ना कहें आप ना, इस पे ना मेरे ख्याल से एक शायरी होती है, जैसे शायरी से इंसान के दिमाग में वसअत पैदा होती है, कुछ आइडियाज़ आते हैं, कुछ उसको लर्निंग होती है, कुछ उसको प्लेयर आता है। हाँ जी। अब शायरी की जगह जो है ना वो मोटिवेशनल स्पीकर्स ने ले ली। अब शायरी तो कोई नहीं सुनते हैं। अच्छा, शायरी से कोई इनकलाब आया कभी आज तक? नहीं आया, लेकिन आपको 3-4 घंटे का मज़ा आता है। तो ये 3-4 घंटे का मज़ा है, लेकिन इसमें से कुछ लोग जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो नेटवर्किंग कर लेते हैं। सही। और उनको अपने माइंडसेट के लोग मिल जाते हैं, लाइक माइंडेड पीपल जिनको कहते हैं आप। एक आप फिर उनका ग्रुप बना के आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सही। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी किस मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुने। सही। मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल आप उनको सुने जो भी कोई शख्स बात कर रहा है, आप हाथ खड़ा करें और उनसे पूछें, सर डिड यू अचीव दिस? आप हमें कह रहे हैं कि आप मल्टीनेशनल कंपनी बना सकते हैं, आप जो सोचे आप कर सकते हैं, आप हिमालय पे चढ़ सकते हैं, सर आप चढ़े नहीं चढ़े ना, तो उस पे आप कांटा मार दें। वेरी सिंपल। और मेरा जिसने देखें स्टेप है ना जो मैंने आपको पहले बताया है, एक लेक्चरिंग का स्टेप है, एक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का है, एग्जीक्यूशन का है। ये तीनों चीज़ें मिलके फिर जाके एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आपने अगर 6 किताबें पढ़ के डेल कार्नेगी की, टोनी रॉबिन्स की, उसके स्टाइल की अगर आपने पढ़ ली है, ऑल्दो दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, दैट इज़ अ गुड टेस्ट टू टेल पीपल एंड मोटिवेट पीपल। लेकिन आप उनसे ये पूछें जो भी आप कह रहे हैं आपने अचीव किया है। अगर आपने अचीव नहीं किया तो आपको कैसे बिलीव हो सकता है इस बात पे? मैं ये समझता हूँ उसका थोड़ा सा ना हमारी टीचिंग इंडस्ट्री का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन आ गया है। कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी। लेकिन एक बात इन्होंने जरूर की है, इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ना इंटरेस्ट जरूर रखा है। ट्रू, रखा है, बिल्कुल है। जो कि टीचर देखें सारी जिंदगी आप पढ़े मैं पढ़ूँ, आपको टीचर याद है अपना? क्या हार्डली एक आधा ही होगा जो जिसने कोई ऐसी स्टोरी रिलेट हुई होगी। कोई इंस्पायरिंग टीचर का आप जिक्र नहीं कर सकते अपनी पूरी करियर में। ट्रू, क्योंकि उसने आपको इंस्पायर किया ही नहीं। ये एटलीस्ट इंस्पायर करके आपका खून लहू गरमाते तो है ना जी, आपको एक होप तो देते हैं ना। बिल्कुल। तो उस हवाले से भी बात ठीक है, लेकिन मैकडोनल्ड, KFC और वो माइक्रोसॉफ्ट की मिसालें देने की बजाय पाकिस्तानी मिसालें देनी चाहिए। यार उनका एनवायरनमेंट और है, कल्चर और है, रिलीजन और है, कानून और है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अब उसको यहाँ पे कैसे आप लागू कर सकते हैं? ये वही बात है जिस अभी मैंने कहा ना कि वो साफ पानी की मछली और हम, और यहाँ की चीज़ वहाँ लागू नहीं हो सकती। ये कहने में बड़ा आसान है, लेकिन हमें शायद अगले 100 साल लग जाएंगे उस तरह का बनने के लिए। क्यों? हमारी डायरेक्शन ही नहीं है ना अभी, ना हमारा इन्वायरमेंट वो, ना डायरेक्शन वो है अभी हमारी। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी यही है कि बातें बहुत अच्छी करते हैं, और वाकई आप वाली बात कि सुन के एक दफ़ा जो है ना लहू अंदर से जोश मारता है कि उठ शेरा उठ, तो कुछ कर सकता है। लेकिन वो शेर फिर ठंडा होकर बैठ जाता है, वो इस वजह से कि आगे रोड मैप नहीं है। अगर ये
تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بہتر کر لینا اس کو. نہیں کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. آپ ہمیشہ, آپ کو میں ایک لرننگ ہیبٹ بتاتا ہوں انسان کی. انسان آنکھ سے سیکھتا ہے, کان سے نہیں سیکھتا. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں اس وقت 6 مذہبی چینلز ہیں پاکستان میں. جی. اہل حدیث کا الگ ہے, وہ ہری پگڑیوں کا الگ ہے. صحیح ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو گئی ہے اس ملک کی؟ میرا خیال میں خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے یہ خود تو کر نہیں رہا. آپ دیکھیں نا جمعے کے کتنے خطبے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو آپ کو کوئی ٹالرنس نظر آ رہی ہے؟ انٹرفیتھ ہارمنی ہمارے ملک میں نظر آ رہی ہے؟ بلکہ ایکسٹریمسٹ رویہ بڑھ رہا ہے. ابھی یہ رمضان میں جو ہوا ہے کچھ 3-4 چینلز کے اوپر جو بیٹھ کے آپس میں مختلف مکتبہ فقہ کی لڑائیاں کروائی ہیں. لڑائی کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ وہ اینکر کو پتہ ہے کہ لڑائی کرواؤں گا تو پروگرام ہٹ ہوگا, ریٹنگ بڑھے گا. جب پرپز یہ ہے. دیکھیں ہمارا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, موٹیویشنل اسپیکرز ہو گئے, ریلیجیس اسکالرز ہو گئے, یا ٹی وی چینلز ہو گئے, ہماری غلط ایکسپیکٹیشنز ہیں. سب بزنس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور بزنس جو شخص کر رہا ہو وہ بزنس کو پرائرٹی دے گا. ہاں اس کے لیے مین چیز ہی وہ ہے. احمد جاوید صاحب ہیں, بڑے اچھے اسکالر ہیں. جی. وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی پہ آنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ میرے کانسیپٹس اور فلاسفیز کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں جو مجھے آتا ہے میں وہی کہوں گا, اس لیے میں نے ٹی وی کا بائیک آؤٹ کر دیا. آپ دیکھ لیں جو بھی ہائی انٹلیکٹس ہیں پاکستان کے, جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں, بابا عرفان الحق صاحب ہیں, عبداللہ بٹی صاحب ہیں, انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ٹی وی چینلز کا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا پرپز ہی نہیں ہے فلاح پھیلانی یا کوئی ہدایت کی بات پہنچانی, ان کا پرپز ہے صرف سیلنگ. ہاں مولڈ کر دیتے ہیں چیزوں کو آپ کی. تو جب سیلنگ, جب آپ اسکالر کی بات کو مولڈ کریں گے تو وہ تو پھر آپ نے اپنے پرپز کے لیے اس کو یوز کر لیا نا, تو وہ تو اصل پیغام تو پہنچا ہی نہیں. چلیں ابھی اس پہ بلکہ یہ آپ کی جو اصل ڈومین بھی ہے پروڈکشن والی سائڈ پہ بھی آپ رہے, پی آر والی سائڈ پہ کیا کیوں جاتا ہے یہ پیسے کے لیے؟ صحیح ہے علی بھائی, پیسہ تو صحیح طریقے سے بھی کمایا جا سکتا ہے. اب جو دکھائیں گے وہ بکنا شروع ہو جائے گا. ایک ٹائم آئے گا شاید, اب جس طرح میں پوڈ کاسٹ کی بات کر رہا تھا آپ سے کہ پوڈ کاسٹ کو اس طرح سے پذیرائی ابھی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں جس طرح انٹرٹینمنٹ کو ہے. منیر صاحب میں نے آپ کو یہی آنے سے پہلے کہا تھا کہ آپ ڈسہارٹ نہ ہوئیے گا. آپ یہاں پہ آج جو مجرا کرتی ہیں ان کو بٹھائیں, ان کی لائف سٹائل ڈسکس کریں. آپ جو یہ جگتے مارتے ہیں آپ ان کی لائف سٹائل ڈسکس کریں. آپ کسی سنگر کو بٹھائیں اپنے ساتھ, آپ کسی کنٹروورشل پرسنالٹی کو بٹھائیں. ہر ویڈیو کا آپ کا لاکھ ویو آنا شروع ہو جائے گا. بٹھانا لیں آپ کی چوائس ہے. دیکھیے یہ آپ کی اپنی ذاتی چوائس ہے. میرے 7,000-8,000 سبسکرائبر ہیں آج تک, اور میں نے کئی ٹی وی چینلز ڈیولپ کیے, کئی میں نے اپنے یوٹیوب چینلز ڈیولپ کیے, اور ابھی ان کی میں ایڈوائزری بورڈ پہ ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ کے بڑے کم سبسکرائبر ہیں. تو میں نے کہا بھائی میرا کانٹینٹ جو ہے نا, میں اپنے کانٹینٹ سے ہٹ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. میں بات تصوف کی کرتا ہوں, میں ٹریننگ کی بات کروں گا, ایجوکیشن کی بات کروں گا, ٹورز اینڈ ٹریولنگ کی بات کروں گا, بس. اچھا نہیں, اس کی میں تھوڑا سا یہاں ڈس ایگری کروں گا آپ کی اس بات سے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کا کانٹینٹ صحیح نہیں ہے یا آپ کا کانٹینٹ سننے والا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے پودا تو لگا دیا, اب پانی نہیں دے رہے اس کو. یہ بھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پھر میں آپ کو بتا دوں گا پانی کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دیکھیں میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص اگر 200-300 انٹرویوز میں بیٹھا ہے, جی تو سر جتنی محنت آپ آج میرے پاس آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں نا, جی ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ٹائم کہیں اور بھی تو لگ سکتا تھا. اگر آپ نے یہ 1.5-2 گھنٹہ ضائع کیا ہے, میں اس کو ضائع اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے ہم نے پراپر ایکسٹریکٹ نہیں کیا, جو ہمارا آبجیکٹیو ہے کہ آپ کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. دیکھیے آپ چھوٹے فارمیٹ کے اوپر بہت دفعہ بیٹھ چکے ہیں, لانگ فارمیٹ پہ شاید آپ بہت زیادہ نہیں بیٹھے, تو یہ آپ کا ایک نیریٹو جانا چاہیے لوگوں تک. آپ کے جو فالوور ہیں یا جو آپ کو سنتے ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ علی عباس صاحب کون ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو میں یہ سمجھوں گا 1.5-2 گھنٹہ ضائع ہوئے. تو جو آپ نے سر 300 جگہوں پہ بیٹھے اس کو آپ کیپٹلائز کیوں نہیں کیا, مٹیریلائز کیوں نہیں کیا؟ میں ویسے نا میری جو تھنکنگ پیٹرن ہے نا وہ اور ہے. میں نا پریزنٹ مومنٹ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی جو میری ایکسائٹمنٹ پتہ کیا ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ میری یہ ہوتی ہے کہ ایک نئے شخص کے ساتھ بیٹھنا, اس کے ساتھ گپ شپ لگانا, اور ایک ریکارڈنگ بھی آتا ہے, کانٹینٹ میرا سیف بھی ہو جائے. صحیح. میں نا موجودہ لمحے کو انجوائے کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. میں جو ابھی انجوائمنٹ ہے نا میری اس وقت, یہ ٹاکنگ میں, کنورزیشن میں, مجھے اس کا زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو اسی کو ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں. آپ ابھی اس وقت ایک شخص سے ہم کلام ہیں, جی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی جو ہماری گفتگو ہے
یہ لاکھوں اور نئے لوگوں تک پہنچے. ہاں پہنچ. تو سر خوبصورتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں بہت اچھی. تو وہ پانی لگانا پڑے گا آپ کو. ہاں بس وہ میری پانی لگائیں گے تو بیچ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ آپ زیادہ اس میں ایکسپرٹ ہیں. جی بالکل ایسے ہی. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ نے جیسے کہا نا کہ ڈانسرس کو یا ان کو بٹھا لیں یا ان کو جو آبجیکٹیو ہٹ جاتا ہے آپ کا, وہ آپ کی سر یہ چوائس ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آئی ڈونٹ مائنڈ, آپ کی چوائس ہے. میں نے زندگی میں سکسیس سٹوریز کو انٹرویو کیا, سکسیس سٹوریز کے ساتھ ان کی کتابیں لکھی, فلسفہ اور تصوف صوفیزم پہ میں نے جو کام کیا, میں نے انہی کو پروموٹ کرنا چاہا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے اس کو پروموٹ کرنے سے کچھ نہ کچھ معاشرے میں فائدہ ہوگا, بے شک, اور مجھے زیادہ ہوگا فائدہ. معاشرے کا ویسے ہم کم سوچتا ہوں, میں ایک بندہ ہوں ویسٹڈ انٹرسٹ کا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا انٹرسٹ کس میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اچھی نگاہ سے اور اچھے نام سے جو ہے نا وہ نام یاد رکھا جائے. ابھی میں ذکر نہیں کرتا, ابھی آپ ایک ذکر کر رہے تھے پوڈ کاسٹ جو کر رہے ہیں, آپ نے کہا جی انہوں نے اپنا پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ یونرا چینج کر لیا ہے. ٹرو, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ہیپینس ہے وہ ویوز اور نمبرز میں ہو اور اس میں ہو, سبسکرائبر میں ہو. لیکن آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے جو مقام آج سے 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے آپ کی نظر میں جو مقام ان کا تھا, وہ شاید ان کی اس حرکت سے دیکھے آپ نے اس کا مقام اس سٹیپ سے نیچے لے آئے ہوں گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سر, جس کا جو دل کرتا ہے. سر دیکھیں آپ کی جو آڈینس ہوتی ہے نا, تھوڑا سا ہم ڈیفینیٹلی ٹریک سے اپنے ہٹ گئے, جو آپ کی آڈینس ہوتی ہے, ٹریک ہمارا کون سا ہے ویسے, آتے ہیں دوبارہ اس کے اوپر. جو آپ کی آڈینس ہے نا وہ سننا ہی وہی چاہتی ہے. مثال کے طور پہ آج ہم یہ پوڈ کاسٹ کا چینل ہے نا, اس کے اوپر میں کرکٹ کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دوں, یا میں اس کے اوپر کسی پولیٹیکل لوگوں کی ویڈیوز ڈالنا شروع کر دوں, تو شاید میری آڈینس آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کر کیا رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے, تو لوگ اس چیز کو بھی لائک کرتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہے. اچھا اب آتے ہیں سر, بیفور وی اینڈ دا کنورسیشن, جی ماشاء اللہ آپ نے کتابیں بھی کافی لکھی. جی ٹھیک ہے, میں نے بلکہ ایک دفعہ پہلے بھی میرے ساتھ ایک شخص بیٹھے, تو میں ان سے بھی پوچھا کہ یار وہ نا مطلب بڑی ہماری اچھی ایک ہیلدی ڈبیٹ چل رہی تھی. میں نے کہا یار آپ کی جو طبیعت سے مجھے لگا ہے, جو مصنف ہوتے ہیں موسٹلی وہ تھوڑا سا ڈرائی طبیعت کے, تھوڑا سا, تو آپ کے ساتھ بھی میں نے آلموسٹ وہی ایکسپیرینس کیا کہ ہم ایک بڑی ہیلدی ڈسکشن کر رہے ہیں, ایک جولی ماحول میں جو ہے نا ریکارڈنگ چل رہی ہے. تو یہاں پہ جو کتابی ایک آپ کا جو نالج تھا, اس کو آپ نے جو لکھا مختلف کتابوں کی صورت میں, کس طرح سے یہ کوئی تھا شروع سے لکھنے وکھنے کا آپ کو شوق تھا, یا بس بن گئے لکھا؟ منیر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے یہ جو کتاب سے انسان دور ہوئے ہیں نا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا کہ یہ خشک سے لوگ ہیں. ہاں یار ان کے پاس جائیں آپ, ان کتنے سیریس, اتنے کم گو, اور اچھی طریقے سے ٹریٹ نہ کرنا, اچھے طریقے سے بات نہ کرنا. اور جو کتابوں والے زیادہ تر لوگ ہیں دے آر ناٹ گڈ ان کنورزیشنس, بات چیت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا لوگوں کو. کیونکہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو جب آپ شخصیت سے ملتے ہیں تو ایک اورا بنا ہوتا ہے آپ کا. جب اورا بنا ہوتا ہے تو وہ آپ کا جب اورا ٹوٹتا ہے نا, تو ایکچولی آپ کا اورا اس شخص کے بارے میں نہیں ٹوٹ رہا ہوتا, آپ کا کتاب کے بارے میں اورا ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جب اس سے ملاقات کرنے گئے تو آپ کی انسپائریشن 8 لیول پہ ہے, ملاقات کی تو 2 پہ آ گئی. تو آپ نے کہا یار یہ اس شخص کی میں کتابیں پڑھتا رہا ہوں, کیونکہ اس نے آپ کو انسپائر نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے لوگوں کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے, اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت آتھر نہ سمجھنا شروع کر دیا, یعنی کہ ہر وقت یہ اپنے آپ کو آتھر زون میں نہ رکھے. ایسا ہی ہے, اس کو وہ ہیومن زون میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو, تاکہ جب کوئی شخص ہے. اشفاق صاحب اور بانو آپا میں یہ بڑی خوبصورتی تھی. بالکل, اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی جب آپ ان کے پاس جاتے تھے تو آپ کو اپنا آپ بڑا محسوس کرواتے تھے. سر اسی وجہ سے تو آج تک ذکر ہوتا ہے نا, ان کا ذکر ہوتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے. اسی لیے جب دیکھیں محبت بڑھتی ہے نا, مزید بڑھتی ہے, مزید پروموشن ہوتی ہے. جب آپ آتھر سے ملتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, پھر آپ اور لوگوں کو کہتے ہیں سر میں آپ سے بڑا انسپائر ہوا, میں 4-5 اور دوستوں کو لے کے آؤں, وہ پھر وہ پوچھتے ہیں کتاب کون سی, بھی کتاب بڑھ گئی نا, کتاب بڑھتی گئی. اس طرح ہمارے ہاں جو کانٹینٹ ہے نا, جو کتابی کانٹینٹ ہے وہ بورنگ ہوا ہے, وہ انٹرسٹنگ نہیں ڈیولپ ہو سکا. آپ انٹرسٹنگ کانٹینٹ دیکھیں, موٹیویشنل اسپیکنگ یا یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی یا جو آپ کا پوڈ کاسٹ ہے, یہ لوگ کیوں سنیں گے؟ جسٹ بیکاز آف انٹرسٹ. اگر وہ انٹرسٹ کریٹ کرنے میں آپ ناکام رہے تو وہ پہلے 3 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے آگے سے بند کر دیں گے, اس کا کام ختم ہو جائے گا. تو انٹرسٹ کریٹ رکھنا ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ مجھے شوق کیسے پیدا ہوا. کیونکہ میں ٹریننگز آرگنائز کرتا تھا, تو مجھے رسپیکٹ نہیں ملتی تھی.
صحیح. مجھے لوگ ایونٹ مینیجر سمجھتے تھے. تو میں سمجھتا تھا یار یہ سارا تو کانٹینٹ میں ڈیولپ کر رہا ہوں, آئیڈیا تو میرا ہے, اسپیکر کا رینج میں کر رہا ہوں, پینل ڈسکشن کی سٹائل میں سارا کر رہا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں, لیکن رسپیکٹ اس طرح سے نہیں مل رہی تھی. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ اتنا میں نے انٹرویوز کیے ہیں, اتنی چیزیں کی ہیں, تو وہ میں چاہا کہ میں لوگوں تک ایک آتھر جو ہے نا, ایک آتھر کا ایک اپنا اورا ہے. جبکہ میں 2014 میں جب میں نے کتاب لکھی تو اس وقت تو ایک آتھر کو ایک بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی تھی. بلکہ جب میں US ایمبیسی میں گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, میں نے کہا جی میں آتھر ہوں. اچھا. تو وہ بڑے نا سیریس, بڑا رسپیکٹ سے مجھے نا بات کرنا شروع کر دی. انہوں نے آپ کیا لکھتے ہیں, تو میں نے کہا جی میں سکسیس سٹوریز اور مسٹیسزم پہ لکھتا ہوں. تو بتائیں تھے کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو میری اس پہ گپ شپ شروع ہو گئی ان کے ساتھ, تو مجھے آرام سے ویزا بھی مل گیا تھا. تو میرا سر خواہش یہ تھی کہ میری رسپیکٹ ہو. میری فیم سے زیادہ اگر آپ کو 10,000 لوگ جانتے ہیں تو وہ میرے لیے بہت میٹر نہیں کرتی چیز. لیکن اگر صرف 10 لوگ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کا مجھے پلیئر زیادہ آتا ہے. تو اس لیے پھر میرے انٹرویوز کیونکہ بنے ہوئے تھے, پھر میں نے ان کو ٹرانسکرائب کیا. اور ایک سوال ایسا تھا جس نے مجھے کتاب لکھنے میں مجبور کیا. میں تقریباً 300-400 ریلیجس اسکالرز, صوفیہ اکرام, اسپرچل ہیلرز, مائنڈ سائنسز کے لوگ, ٹرینرز, موٹیویشن اسپیکرز کے میں نے لیکچر اٹینڈ کیے. صحیح. ان سے پرسنل ملاقاتیں بھی کی. اچھا, ہر شخص مجھ سے ایک بات پوچھتا تھا کہ آپ اتنے صوفیہ اکرام سے ملے ہیں, آپ کو سب سے بہتر کون لگا. اچھا میں تو کافی سے ملا تھا. اب ہر کسی کی پرسنل چوائس بھی ہوتی ہے. اچھا, اس سوال نے پھر مجھے مجبور کیا کہ میں کتاب لکھ کے اس سوال کا جواب اپنی کتاب میں دیتا ہوں. میرا جس کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا اور جیسے میں نے ان کو پایا, میں نے ہر شخص کے بارے میں ویسا لکھ کے اس کو کمپائل کر کے پھر میں نے کتاب اپنی پبلش کی. تو کتنی کتابیں ابھی تک ہو چکی؟ میری اپنی تو ذاتی ایک کتاب ہے, تصوف اور عاشق صوفی. لیکن میں نے بلال کتب صاحب کی 2 کتابیں. بلال کتب صاحب از ویری گڈ انٹلیکچوئل, جی بالکل, لیکن وہ انتہائی سست ہیں لکھنے میں. اچھا. میری خواہش یہ تھی کہ میرے استاد ہیں, ان کی جو بات ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچی جائے گی, کیونکہ ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں, جو یہ پوڈ کاسٹ, لیکچرز, ٹریننگ یہ کچھ نہیں سنتے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ ان تک بات پہنچے. اور ویسے بھی جب ایک کتاب آتی ہے نا, ایک ڈاکومنٹ بن جاتا ہے, اوتھینٹسٹی آتی ہے اس میں. آج بھی آپ غور کریں, جب کوئی لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا, کسی بھی قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی اوتھینٹسٹی نہیں ڈیولپ ہوتی. اگر آپ کوئی ریٹن مٹیریل پڑھیں نا تو آپ کا اعتبار زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے اس بات پہ. تو پھر میں نے ان کی 2 کتابیں ان کی لکھی. پھر سلیم بوری صاحب مجھے کیونکہ اچھے لگے, میں کہتا تھا کہ ایسا CEO ہونا چاہیے. اچھا. جو کہ بڑا اسٹائلش ہو اور اچھے دل کا بھی ہو, جولی بھی ہو. آج کل تو فل انجوائمنٹ چل رہی ہے, وہ شروع سے فل انجوائے کر رہے ہیں جب سے میں ان کو جانتا ہوں. شروع ہوا ہے. دیکھیں نا, انہوں نے امپلائیز کو اچھا رکھا ہوا ہے, اور بے جا وہ میٹنگز نہیں کرتے لمبی, اپنی بات نہیں سناتے. جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے, اور پھر وہ جم کرتے ہیں, پھر اپنا 40% آف دا ٹائم اسٹوڈنٹس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ انہوں نے جو زندگی میں سیکھا وہ ڈلیور کر کے جائیں. پھر میں مجھے جو شخص اچھا لگتا رہا, پھر میں نے ان کی کتابیں جو ہے اس طرح کمپائل کرنی شروع کر دی. اچھا, اس میں ایک چیز بتائیے گا, میں نے یہ سنا ہوا ہے, کیونکہ میرا ذاتی کوئی لکھائی کے ساتھ ایکسپیرینس نہیں ہے, میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ اس میں وہ جس کو آمد نہیں کہتے ہم, کہ جی آمد ہوتی ہے ایسے نہیں کہ جب مرضی پینسل اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. تو کیا اس میں واقعی یہ ہے کہ آپ کا کوئی آمد ہوتی ہے؟ اچھا, بانو آپا کو اشفاق صاحب نے کہا کہ تم کتاب لکھو. ٹھیک ہے. بانو آپا نے کہا میں تو ایک گھریلو خاتون ہوں, میرا تو لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. لہٰذا مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا. لیکن اچھا, وہ اشفاق صاحب کا نا ادب بہت کرتی تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ میں نے آج تک پاکستان میں یا فائز حسن سیال صاحب کی وائف دیکھی ہے ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے, یا میں نے بانو آپا کو دیکھا ہے آنکھوں سے اپنی, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا, اب کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اب حکم دے دیا ہے مجھے, تو میں لکھوں گی ضرور. ٹھیک ہے. لیکن مجھے لکھنی نہیں آتی, آپ مجھے سکھا دیں کہ لکھنی کیسے ہے. کیا بات ہے. اشفاق صاحب نے کہا تم نے صرف روزانہ ایک وقت کا تعین کرو, اس وقت پہ تم نے وہاں ٹیبل اور پینسل رکھ کے بیٹھ جانا ہے. صحیح. اور وہاں پہ تم نے لکھنا شروع کر دینا ہے. کیا بات ہے. 1-1.5 گھنٹہ تم نے وہاں پہ وقت گزارنا ہے, اور پھر تم نے اگلے دن وہاں بیٹھنا ہے. تو بانا اوپا کہتی ہیں کہ میں نے 1 گھنٹہ مقرر کر لیا, 1.5 گھنٹہ مقرر کر لیا, ٹیبل پہ بیٹھتی تھی میں. حتیٰ کہ اس دوران میرے بہت سارے ریلیشنز بھی خراب ہوئے, کیونکہ جو لوگ ملنے کے لیے آتے تھے یا رشتہ دار آتے تھے, میں ان سے نہیں ملتی تھی. فکس کر لیا ٹائم. میرے اشفاق صاحب کا حکم ہے تو میں نے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. 27 دن گزر گئے, روزانہ بیٹھ رہی ہیں. اچھا.
اور 4 صفحے لکھے گئے صرف. اور جب 30واں دن ہوا تو کتاب پوری ہو چکی تھی. کیا بات ہے. کیونکہ یہ فلسفی انہوں نے نکالی تھی کہ آپ چلے جائیں دریا کے کنارے, ایک وقت مقرر کریں اور وہاں پہ آپ ٹکڑیاں پھینکتے رہیں روٹی کے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو مقررہ وقت سے پہلے مچھلیاں موجود ہوں گی آپ کے ٹکڑیوں کے لیے. یہی طریقہ آپ کی تھاٹس کا ہے. جب آپ ایک وقت مقرر کرتے ہیں تو آپ کے کیونکہ تھاٹس بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں, مائنڈ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ اس فریم میں آ جاتے ہیں, مائنڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب لکھنے کی باری آ گئی ہے, تو اب مجھے تھاٹس اس مائنڈ کو دینی ہے کیا لکھنا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ آمد والا سلسلہ جو آپ نے کہا. اچھا, جو میری کتابیں ہیں وہ اس کا آمد سے کم تعلق ہے, کیونکہ میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز لکھے ہیں زیادہ. وہ قصے ہیں بیسیکلی, وہ قصے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے جو انٹرویوز کیے صوفیاء اکرام کے, میں نے اس کو کمپائل کر کے لکھا. تو یہ 2 کتابیں, وہ کریٹو کتاب نہیں ہے جو میری کتاب ہے, صحیح. وہ کمپائلیشن آف صوفیزم اینڈ صوفیز ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اس کو میں اسی طرح سے ریلیٹ کروں گا جس طرح اس کا آج کل تھوڑا سا ایڈوانس ورژن ویڈیوز کی صورت میں آ گیا. کوئی واقعہ ہوا, اب جس طرح آف ایئر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جہاں میں گیا ہوا تھا, تو میں نے کہا یار اس سے پہلے میں کچھ 15 دن مہینے بعد جا کے جب اس کی ایکٹیویٹی ہونی ہے تو مجھے بھولے, میں اسی وقت جیسے اس پریمیسز سے نکلا فون سامنے کیا, ریکارڈ کر کے 4 منٹ کا میں نے رکھ لیا. دیٹس گریٹ. اس سے پچھلا بھی جو اس کا وہ جو انیشیل پروسیس تھا وہ آلریڈی میں نے تیار کر کے رکھ لیا. اب جب اس کا وقت آئے گا میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. اچھا, مجھے مزہ آتا ہے منیر صاحب جب میں بھی باہر جاتا ہوں. جیسے مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے کوہ طور جانے کا اتفاق ہوا. اچھا. اور وہ میری زندگی کا مشکل ترین سفر تھا, کیونکہ وہ رات کے 12 بجے آپ نے سفر شروع کرنا ہے اور 5 بجے آپ نے اوپر پہنچنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک ہی دن میں ہائیسٹ سردی اور ہائیسٹ گرمی دیکھی. اچھا. جاتے ہوئے فل سردی اور آتے ہوئے فل گرمی. کیونکہ وہاں پہ آپ نے 5 بجے پہنچنا ہوتا ہے. آپ نے وہ شعائیں دیکھنی ہوتی ہیں سورج کی کہ جب وہ پہاڑ پہ پڑتی ہیں تو سارا پہاڑ سرخ ہو جاتا ہے. اور دنیا میں صرف 2 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ یہودی, عیسائی اور مسلمان اکٹھے عبادت کرتے ہیں. اچھا جی, ایک یروشلم ہے کیونکہ وہ وہاں پہ دیوار گریہ بھی ہے اور ہیکل سلمانی بھی ہے اور مسجد اقصیٰ بھی ہے. تینوں ایک ہی جگہ پہ عبادت کرتے ہیں. یہ بالکل قریب قریب ہیں تینوں. اور یہ کوہ طور کے اوپر بھی تینوں جگہیں اکٹھی ہیں. حضرت موسیٰ کا جو جہاں پہ وہ کرتے تھے چلا, وہ جگہ موجود ہے. ایک ساتھ چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے اور ایک ساتھ چھوٹا سا چرچ ہے. یہ 2 جگہ دنیا میں ایسی ہیں جہاں پہ تینوں مذاہب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں وہاں پہ جاؤں. اچھا, آپ کو ویڈیوز کی بات بتا رہا تھا. ویڈیوز میں بناتا ہوں جب اور اپلوڈ کرتا ہوں اس وقت مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے, لیکن زیادہ مزہ مجھے واپس آ کے آتا ہے. صحیح. جب لوگ دیکھتے ہیں اور پھر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں, اور جب وہ سوال کرتے ہیں تو مجھے اس کا جواب دے کے مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہ ڈیفینیٹلی 2 وے کمیونیکیشن ہو جاتی ہے نا اور ویڈیو میں. تو میں پھر ماضی میں چلا جاتا ہوں. میں اسی ٹائم فریم میں چلا جاتا ہوں جب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں پہاڑ چڑھوں. جیسے اب مجھے اس وقت بتاتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ میں پہاڑ کو چڑھ رہا ہوں. تو پھر میں 6 سال تک وہ میں اس سفر کو انجوائے کرتا رہتا ہوں. ایک تو میں فزیکلی انجوائے کرتا ہوں, پھر یہاں آ کے اسپرچولی اور مینٹلی اس کو انجوائے کرتا ہوں. بہت اچھا ہے. اچھا, اس کے اندر جو ہے کتب کی اگر بات کریں, جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا لاہور کی اگر میں بات کروں تو بہت سارے بک شاپس تھیں, اور ان کے اوپر آپ جاتے تھے, آپ کو بڑی بڑی اچھی لیٹسٹ بکس بھی ملتی تھی. مجھے یہ ذاتی طور پہ لگا ہے, میں شاید اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, آپ کریکٹ کیجیے گا, ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ٹرینڈ تھوڑا کم ہوا ہے, خاص طور پہ ینگ جنریشن میں ہماری. وہ ڈیجیٹل پہ بھی چلے گئے, وہ کنڈل ونڈل پہ پڑھنا شروع کر دیا, بلکہ اب تو زیادہ تر جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ پہ ہی ریلائی کرنا شروع ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی یہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے واقعی ہوا ہے ہمارے معاشرے میں, ہم کتابوں سے دور ہوئے ہیں؟ بالکل ایسا ہوا ہے, لیکن اگر تو وہ کتاب پڑھی جا رہی ہے آن لائن تو ایک نیا میتھڈ ہے, ایک نیا اسٹائل ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال کتاب پڑھنے سے آپ کو زیادہ نالج ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو سننے سے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ آنکھ سے جو دیکھی ہوئی چیز ہے وہ آپ کے مائنڈ میں زیادہ عکس کرتی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ آپ لیٹ سپوز یہاں سے آپ نے ہم جوہر ٹاؤن میں بیٹھے ہیں, آپ نے جوہر ٹاؤن سے مینار پاکستان جانا ہے, آپ نے ایک ٹیکسی کروائی اور آپ پہنچ گئے وہاں پہ آدھے گھنٹے میں. ایک طریقہ یہ ہو گیا پہنچنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے, آپ کے پاس سائیکل ہے اور آپ سائیکل پہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے, آپ کو 3 گھنٹے لگیں گے بالکل پہنچنے میں. لیکن دونوں میں دیکھیے گا فرق کیا ہے. اس 3 گھنٹے میں آپ سارے لیفٹ رائٹ پہ جو بورڈز ہیں وہ پڑھتے ہوئے جائیں گے,
بات چیت جو راستے میں لوگ کرتے ہیں وہ آپ کے کانوں میں آئے گی, اس کو آپ سنتے ہوئے جائیں گے. کہیں آپ کو پیاس لگے گی, آپ کسی ڈھابے میں بیٹھ کے چائے پئیں گے, جو گفتگو وہاں پہ ہوگی وہ بھی آپ سنیں گے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ راستے کی بھی زیادہ اچھی ڈیولپ ہوگی اگر آپ جوہر ٹاؤن سے مینار پاکستان سائیکل پہ جائیں گے. اگر پیدل جائیں گے تو وہ زیادہ, اس سے بھی زیادہ بہتر اچھی ڈیولپ ہوگی. تو یہ جو فاسٹ میڈیم ہے نا, یہ جو ساؤنڈ کا یہ فاسٹ میڈیم ہے, اس سے اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی. پھر جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, جب ٹیکسٹ پڑھتے ہیں آپ, ایک تو آپ کو یقین اس پہ زیادہ ہوتا ہے, آپ کا اعتماد اس پہ زیادہ ہوتا ہے. بولنے سے آپ کو اعتماد نہیں آتا, کیونکہ آپ جب بولے ہوئے بندے کو سن رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے یار یہ بول رہا ہے. لیکن جو لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں نا جب آپ, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کنسنٹریٹڈ اس پہ محنت ہوئی ہے. تو کسی شخص نے جو لکھا ہے, اس نے اپنی کوئی ریسرچ یا اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے بعد لکھا ہے. ایک بات اب آپ دیکھ لیں کہ ٹک ٹاکرز بڑھ گئے اور یوٹیوب بڑھ گیا, سارا کچھ بڑھ گیا, لکھنے والے بڑھے نہیں. کیوں نہیں بڑھے؟ کیونکہ لکھنا جو ہے وہ ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہے اینڈ فوکسڈ ایفرٹ ہے لکھنے کے لیے. ایون ویڈیوز میں بھی دیکھیں نا, پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو لانگ فارمیٹ ہے, جو ہم فارمیٹ کر رہے ہیں, اس کی جو ہے اوور آل آپ دیکھیں ویورشپ کم ہوئی ہے, شارٹ کانٹینٹ کی بڑھ گئی ہے. شارٹ کی بڑھی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بلکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, مجھے بڑا انٹرسٹنگ ہوا. میں جیسے ہی ناروے ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں سے مجھے ٹرین لے کے آگے جانا تھا گھر کی طرف. تو میرے بالکل ساتھ والی سیٹ کے اوپر جو ہے نا, ایک ہوں گی کوئی 70-80 ایئرس کی خاتون تھی. 40-45 منٹ کی جرنی میں, اچھا میں آبزرو کر رہا ہوں نا, میں نے جیسا کہا کہ میرا آبجیکٹیو یہ تھا یار میں نے آبزرو کرنا, ہی لوگ کرتے کیا. اس نے پہلی ایکٹیویٹی کیا کی ہے, کتاب نکالی ہے اس نے. صحیح بیگ تھا اس کے پاس, ٹوٹ بیگ تھا, اس میں سے اس نے کتاب نکالی ہے. 5-7-10 منٹ اس نے کتاب پڑھی ہے, کتاب بند کی ہے. اس کے بعد اس نے سویٹر نکالا ہے, کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, سویٹر بننا شروع کر دیا. کچھ 10 منٹ اس نے یہ کیا ہوگا. اس کے بعد تیسری ایکٹیویٹی اس نے کی ہے, اس نے موبائل نکالا ہے, موبائل کے اوپر اس نے نیٹ وغیرہ سرفنگ کی ہے چھوٹی سی. تو میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ یار آج بھی ان کی کتاب سے محبت. پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈے تھا میرا ناروے میں, تو ہم ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ گئے, تو وہاں ایک بڑا سارا ہوگا 5x5 کا کیبن ہوگا, کافی بڑا کیبن تھا. تو بڑا خوبصورت ڈیکوریٹڈ ہوا, برانڈنگ ہوئی پراپر اس کے اوپر. تو اس کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہوا تھا, ریڈ شیئر اینڈ لو, اس طرح کر کے نا کوئی انہوں نے سرکل بنایا ہوا تھا. اب میں نے بھائی سے پوچھا یار کیا ہے, میں ولاگ بنا رہا تھا. تو اس نے کہا یار یہ تمہیں لازمی ولاگ بنانا چاہیے. اس نے پھر بتایا یہ ہے کیا, کہتے یہ باکس کے اندر جاؤ. میں اندر گیا ہوں تو ایک چھوٹا سا اس کے اندر جو بینچ سا لگا ہوا, اور کافی کتابیں پڑھی وہاں پہ, کم از کم کو 300-400 کتاب ہوگی. کہتا ہے اس کے اندر یہاں پہ 10-20 کرون سے لے کے 1000 کرون تک کی کتاب موجود ہے. اچھا. کہتا ہے یہ کانسیپٹ کیا ہے, کہتا ہے آپ آئیں یہاں پہ, کوئی بھی کتاب آپ کو پسند آتی ہے کتاب لیں, چاہے یہیں بیٹھ کے پڑھ لیں, گھر لے جائیں. آپ کے پاس گھر میں کوئی اس طرح کی کتاب پڑھی ہے, آپ لا کے یہاں پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے. تو یہ اتنا خوبصورت مطلب مجھے کانسیپٹ لگا کہ یار دیکھیں آج بھی انہوں نے کتابوں کے ساتھ کیا دیکھیں مجھے جب آپ کتاب ریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے دماغ میں نا امیجز بن رہے ہوتے ہیں, آپ کے دماغ کی جو میموری ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ سنتے ہیں تب بھی امیج بنتا ہے, لیکن اتنا اسٹرانگ امیج نہیں بنتا. اس لیے میں نے آج تک جو کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں, میں خود بھی اب کتاب کم پڑھتا ہوں, کیونکہ اس حساب سے اب ریٹینشن جو ہے نا وہ مائنڈ کی نہیں رہ چکی, موبائل کی وجہ سے یا نیٹ فلکس کی وجہ سے یا ٹی وی کی وجہ سے. اپنی بھی نالائکی ہے, ویسے ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے. ویسے میں تو کہتا ہوں کہ میری اپنی ذاتی نالائکی ہے کہ اگر میں کتاب نہیں پڑھتا تو اس سے جو امیج بنتا ہے سب, اس امیج سے آپ کے جو تھاٹس ہیں نا جی, وہ تھاٹس کے اندر امیج جو ہے, جیسے آپ دریا میں کنکر مارے نا تو اس میں ویوز پیدا ہوتی ہیں, اسی طرح دماغ کے اندر جو آلریڈی کانسیپٹس موجود ہوتے ہیں اس کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں, اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اس لیے آپ غور کریں, جب لوگ بیمار ہوتے ہیں, پہلے لوگ مینٹلی بیمار ہوتے ہیں, اس کا بعد میں اثر آپ کے جسم میں آتا ہے. بالکل خوراکیں ہیں نا, یہ روح, دل, جسم اور دماغ, ان چاروں کی خوراکیں الگ الگ ہیں, اور دماغ کی خوراک ہے لرننگ. اگر لرننگ نہیں ہوگی تو آپ کا دماغ ویک ہو جائے گا. ایسے ہے, اگر آپ کا دماغ ویک ہوگا تو آپ کی باڈی ویک ہو جائے گی. ابھی یہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں نا مدثر صاحب تھے میرے ساتھ, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا انسان بیمار ہوتا ہے نا جی, ٹھیک ہے, چل پھر رہا ہے, سارا کچھ صحیح ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے یار آپ کو جو ہے نا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. جی جی, کہتا ہے جس دن اس کو پتہ چلتا ہے جی 15-20 دن مہینے کے اندر اندر وہ جی فارغ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے 3 سال سے چل رہا ہو کب سے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اگر لاسٹ اسٹیج پہ پہنچا ہے, یہ سیکنڈ یا 2-3 سال تو ہو گئے ہوں گے, تو ٹائم لگا ہے نا. بندہ ٹھیک اپنی لائف گزار رہا ہے, سب کچھ اوکے ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دا مومنٹ اس کو پتہ چلتا ہے
بندہ فارغ ہو جاتا. سانپ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ 80% سانپوں کے ڈسنے سے انسان نہیں مرتا, ہاں خوف سے مرتا ہے. خوف سے مرتا ہے. ویسے تو ایک جاپان میں یا کسی ملک میں یہ ایکسپیریمنٹ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا جی اس کو سانپ سے جو ہے نا اس کو ہم نے ڈیتھ کرنی ہے, تو وہ سانپ کی بجائے انہوں نے اس کو پن لگائی, اس کی پن سے ڈیتھ ہو گئی, کیونکہ سائیکولوجیکلی اتنا وہ کنونس ہو چکا تھا کہ یہ اس طرح سے پھانسی دیتے ہیں یا سزا موت دیتے ہیں, تو وہ ڈیتھ ہو گیا. اور پھر جب اس کا ایگزامن کیا گیا, اٹ از ویری اسٹرینج فار می آلسو, کہ اس کے جسم سے زہر جو تھا سانپ کا وہ جنریٹ ہو چکا تھا. مطلب یہ مائنڈ اتنا پاورفل میکینزم جنریٹ کرتا ہے. دیکھ لیں آپ, یہ تو ایکسپیریمنٹس ہیں نا جو کہ ہو چکے ہیں. تو مائنڈ, تو جو مائنڈ اگر اسٹرانگ ہے اگر آپ کا, وہ مائنڈ اسٹرانگ ہوگا اس کی خوراک سے. خوراک ہے لرننگ, ایکسپوئر, ٹریولنگ اینڈ میٹنگ نیو پیپل. جو میں نے آپ سے بات کی کہ آؤ بات کریں والا ایک فورم ہونا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ علی بھائی, جنرلی بہت مزہ آیا, باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا. ہم جو ہے ایک ڈیفینیٹلی ایک تھوڑی سی ہے آج کی جو پوڈ کاسٹ تھی نا میری روٹین سے ہٹ کے ہوئی ہے. اچھا آنیسٹلی یہ روٹین سے تھوڑی ہٹ کے ہوئی ہے. ادروائز ہمارے جو 4 سیگمنٹ ہے نا ہم انہی کے اندر رہتے ہیں کہ پہلے انٹروڈکشن, اس کے بعد آپ کی جو ہے انیشیل لائیو. نہیں مجھے مزہ آیا ایکچولی, وہ ہم باتیں کرتے 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 کرتے, اور اگر میں چاہوں تو میرا خیال ہے یہ اگلے گھنٹہ ڈیڑھ اور بھی چل سکتی ہے, لیکن وہ اتنا لمبا فارمیٹ پہ جانا نہیں ہے. تو تھینکس گاڈ کہ الحمد للہ ایک اچھی ایک ہیلدی ڈسکشن ہوئی. مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے. میرا جو آپ پوچھ رہے تھے نا موٹیویشن, میری موٹیویشن 2 ہیں یہاں سے. پہلی موٹیویشن یہ ہے کہ میں نئے سے نئے لوگوں کو مل رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں 40-45 لوگ میرے سامنے اس کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں. ہر طرح کے لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں نا سر, اتنی لرننگ ہوتی ہے آپ کی. میرا دیکھیں آپ سے کوئی پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہے, نہ آپ کا میرے سے ہے. ٹھیک ہے, میرا تو ہے نہیں, مطلب اس ذاتی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی لالچ نہیں ہے یہاں پہ, نہ آپ نے مجھے کوئی پیسے دیے نہ میں نے آپ کو دیے, میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ہم دونوں کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ مجھے فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں, میں آپ کو مل رہا ہوں, لیکن ہمیں لگ نہیں رہا کہ جو مطلب ہم فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں. تو یہ ایک لرننگ ہے لائف کی بیسیکلی, یہ رکنی نہیں چاہیے. میری یہ موٹیویشن ہے کہ میں نئے سے نئے لوگوں کو ملوں. ابھی تک میں نے کوئی گیسٹ اپنا ریپیٹ نہیں کیا, لیکن یقین کریں گے آپ کہ 90% میرے گیسٹ کے ساتھ میرے تعلقات ابھی بھی الحمدللہ ہم مطلب گپ شپ ماحول میں آ چکے ہوئے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ ایک آپ کا ریلیشن بن جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے. پوڈ کاسٹ پھر بھی ایک ہم سیریس ٹاک کر رہے ہیں نا, ہم ایک پھر بھی جتنا بھی اس کو کیجول بنا لیں اس کی ایک فارمیلٹیز ہے, اس کی ایک لمیٹڈ ہے. اصل مزہ تب آتا ہے جب آپ اب ان لوگوں کو کیفیز میں ملیں, بالکل چائے پئیں. اب آپ کی دوست حسن رضا بھائی, ہی از لائک یو نو بگ بردر ٹو می. بڑی اچھی ہماری گپ شپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فاطمہ آئی تھی, ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ چلتی ہے. یہ مزہ ہے پھر, تو یہ ایک نیٹ ورک بنتا ہے. ہاں, اگلا مزہ یہ ہے کہ جب آپ کیجولز ملتے ہیں نا, جب میں تو لوگوں کے گھروں میں جا کے ملتا ہوں ان سے, جب وہ بڑے ایزی ماحول میں ہوتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پھر دیکھیں بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے میں نے یہاں پہ نہیں کر سکتا. جی بالکل بالکل, لمیٹیشن کچھ تو ہے نا سر ہماری. میں اپنے سارے خیالات نہیں بتا سکتا, میری بڑے ویڈ خیالات بھی ہیں کچھ, صحیح, لیکن آپ کو میں بتا سکوں گا جب آپ 1-to-1 ملیں گے مجھ سے. بالکل ایسی ہے, کیونکہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کیمرے کا خیال کرنا پڑتا ہے نا. میں ایک چیز سمجھتا ہوں, اگر یہ ٹھیک ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم کوئی تعلیم سے اس ڈومین میں نہیں آئے, ایک سیکھ کے آئے, میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا میں یا میرے کسی گیسٹ کے منہ سے کوئی ایسے ورڈ یا الفاظ نکلیں جو کل کو ہمارے بچے جو ہے نا دیکھتے ہوئے شرمندگی محسوس کریں. جی ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا خیال کرنا ہے. اگر حالانکہ چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں وہ جو شغل میلے والا. شغل میلے کی بات نہیں, کچھ فلاسفیکل باتیں, کچھ ریلیجیس باتیں کچھ ایسی ہیں جو کہ نا لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. بالکل, ہمارا جو پرپز ہوتا ہے نا, یا ہمارا جو مشن سمجھ لیں, وہ ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غیر شرعی نہ ہو, لیکن اس کو پرسیو غلط کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اکٹھے بیٹھے ہوں کسی نان ریکارڈنگ کے ساتھ, تو پھر ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور دوسرا یہ کہ کل کو نا سر کانٹینٹ ایسا ہونا چاہیے, کل کو آپ کے بچے جب دیکھیں گے نا, کیونکہ یہ کانٹینٹ اتنا خوبصورت ہے کہ پڑھا رہنا ہے جب تک یہ ایون بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, آج بھی ان کا کانٹینٹ لائیو ہے کتابوں کے ذریعے یا ایون ویڈیوز کے ذریعے. ٹھیک ہے, جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا وہاں تو سر ادھر لگا ختم. جی ٹھیک ہے, اس کی تو ایک دن کی لائف ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے. اب تو مشکل. تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ پڑا رہے گا کانٹینٹ. تو کل کو ہمارے بچے جب دیکھیں نا تو دے شوڈ فیل پراؤڈ آن اس کہ رادر دین کہیں کہ ابا جی چول ہی مار گئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے میں بڑے سوچ سمجھ کے, مجھے بلکہ ایک فیڈ بیک بڑا کامن ملتا ہے کہ یار آپ کی پوڈ کاسٹ تھوڑی ڈرائی ہوتی ہے. لیٹ اٹ بی. یار اصل میں نا میری بیٹی 8th کلاس میں پڑھتی ہے, مجھے کہتی ہے بابا میں جب بھی آپ کا لیکچر سنتی ہوں نا اتنا بورنگ ہوتا ہے کہ مجھے نیند آ جاتی ہے. لیکن یہی بیٹی انشاءاللہ اللہ خیر رکھے, میری بیٹی بھی او لیول میں ہے, یہ کل کو جب بچے بڑے ہوں گے نا, تو دے ول فیل پراؤڈ
کہ یار کم از کم, کیونکہ اس وقت پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا کنٹینٹ جو ابھی کے حالات چل رہے ہیں نا, دیکھنا چیٹ جی پی ٹی اور یہ چیزیں جو اسپیڈ سے آ رہی ہیں. لیکن مجھے خود بڑا منیر صاحب آپ کے ساتھ مل کے اچھا لگا, اور میری خود بھی خواہش تھی, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں, ایک نیا کنٹینٹ ڈیولپ ہو, ایک اچھی گپ شپ ہو, چائے آپ نے پلائی, کافی پلائی, آپ کے آفس میں آئے, کھانا بھی آیا ہوا نیچے. I enjoyed a lot. Thank you very much. جزاک اللہ سر. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی. اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, بیل آئکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام پوڈ کاسٹ ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اچھی ہیلدی کنورسیشن کی جائے. ڈیفینیٹلی سم ٹائم ہم کچھ ایسی باتیں بھی بیچ میں کر جاتے ہیں جو ہمارے فارمیٹ کا حصہ نہیں ہوتی, لیکن ان ساری باتوں کا, اس گپ شپ کا جو مین آبجیکٹیو یہی ہے, سیکھنا اور سکھانا. میں اپنے گیسٹ سے سیکھتا ہوں, آپ بھی سیکھتے ہیں, کچھ ہم آپ لوگوں کی جو آبزرویشن ہے, آپ کے کامنٹس ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, کچھ آپ لوگ ہم سے سیکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین, اللہ حافظ.